السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ایک بوند سے سمندر بنے۔ ناول کی رائٹر ہے شہنیلا صدیقی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ وہ بگڑے تاثرات کے ہمراہ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے کیا خبر آج تم نے کیا کیا سنا؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ بھرپور انجان بن رہی تھی۔ تم جانتی ہو میرب، اب فضول ایکٹنگ مت کرو۔ اسے اطمینان سے استری کرتے دیکھ کر واصف کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ رہا تھا۔ دیکھو واصف، اس بات کا تو مجھے علم ہے اور تمہیں بھی پتہ ہوگا کہ تمہارے حساب کتاب کو سنبھالنے کے لیے منکر نکیر نے 10-15 اسسٹنٹ مقرر کیے ہیں اپنے ساتھ، لیکن بائی گاڈ میں بحیثیت اسسٹنٹ تعینات نہیں ہوئی۔ وہ کپڑوں کو ہینگر کرنے لگی۔ وہ کرسی پر بیٹھا اسے گھور رہا تھا، لیکن وہ اسی خطرے کے پیش نظر اسے دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ کس حیثیت سے تعینات ہوئی ہو تم؟ وہ اصل موضوع پر آ گیا۔ میگزین میں کیا ہو سکتا ہے تم جانتے تو ہوگے۔ نورینا نے تو بس میگزین کے آفس پہنچنے کی اطلاع دی تھی، مزید تفصیلات تو جا کر ہی پتہ چلیں گی۔ اب وہ اپنے بیگ کو کھنگالنے میں مشغول تھی۔ تمہیں ضرورت کیا ہے نوکری کی؟ تم میری منگیتر ہو اور چند ماہ بعد میرے گھر میں ہوگی اور خالہ جان بھی ہمارے ساتھ رہیں گی۔ پھر کیا مصیبت پڑ گئی ہے تمہیں؟ اب کہ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا، لیکن لفظوں کا انتخاب اس کے دماغ کی گرمی کو ظاہر کر رہا تھا۔ واصف، ایک بات تو طے ہے کہ امی تمہارے ہاں ہرگز نہیں رہیں گی، اور اس بات کا علم تو تمہیں ہونا چاہیے کہ امی کا مزاج کیسا ہے۔ اور دوسری بات، جو کہ میں تمہیں 1000 مرتبہ بتا چکی ہوں، کہ عدیل بھائی کے آنے تک میں ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ وہ بےحد سنجیدگی سے بیگ ایک جانب رکھ کر واصف کی آنکھوں میں جھانک کر مضبوط لہجے میں بولی، نہ جانے کیوں لوگ ہماری فیلنگز کو نہیں سمجھتے۔ لوگ خود اپنی ذات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ دوسروں کی ذات ان کی نظروں میں اس قدر حقیر ہو جاتی ہے کہ ہر معاملے میں دوسرے کی بات کو رتی برابر اہمیت دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ کیا ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے احساسات بتائیں، انہیں باور کرائیں، تبھی انہیں آپ کے اندر بیتنے والے موسموں کا پتہ چلے۔ محبت کرنے والے تو بغیر لفظوں کے ہر بات کو سن لیتے ہیں، بغیر احساس دلائے ہر بات محسوس کر لیتے ہیں، لیکن یہ دعوے دار نہ جانے کیسے تھے، ہر احساس سے عاری اور اپنی ذات کی گیند میں بند مغرور تھے۔ ان کے صرف اپنے احساسات تھے جن کے لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کے سامنے والا ان کے ہر جذبے کو ہر لمحہ محسوس کرے، ان کی خوشیاں، ان کے غم، سب کو بہت توجہ سے محسوس کرے، بلکہ اس پر اظہار خوشی اور اظہار غم بھی کیا جائے۔ لوگوں کی ذہنیت اس قدر محدود کیوں ہو گئی ہے؟ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنی خالہ کے گھر کے لان کو ہائیڈ پارک کا گوشہ سمجھ کر اتنا بولے کہ اس کے اندر کی ساری بڑھاس، ساری مرجھائی ہوئی خواہشات پوری ہو جائیں۔ وہ سب کو کھلے لفظوں میں ان کی اصل حقیقت بتا دے کہ آئندہ کے لیے ان کے پاس سے لفظوں کے اظہار کی تمنا مٹ جائے، لیکن یہ محض ایک دیوانے کا خواب ہی تو تھا۔ اس کی خالہ اس کی ہونے والی ساس تھی، اور وہ محض ساس ہی تھی، خالہ نہیں۔ ایک ساس میں جو اعلیٰ درجے کی خامیاں پائی جاتی تھیں، وہ بدقسمتی سے اس کی خالہ میں بدرجہ عدم موجود تھیں۔ سونے پر سہاگا کہ وہ حد درجہ احساس کمتری یا شاید احساس برتری کا شکار تھی۔ ان کو شک تھا، بلکہ کافی حد تک یقین تھا کہ میرب ان کا احترام نہیں کرتی۔ وہ آتی ہیں تو وہ انہیں سلام کر کے غائب ہو جاتی ہے اور انہیں وہ توجہ نہیں دیتی جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں۔ میرب تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے لگی کہ آج تو اس نے خالہ کو کہکہ نما مسکراہٹ بھی دی تھی، ہاتھ ماتھے تک لے جا کر سلام کیا تھا، بلکہ اسے تو یہ محسوس ہوا تھا کہ وہ ہاتھ پیشانی تک نہیں لے گئی تھی، بلکہ پیشانی ہاتھوں تک بھی لے آئی تھی۔ پھر امی کے کہنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں سے کباب پکوڑے تل کر بسکٹ اور چائے کے ساتھ نہ صرف عزت سے پیش کیا تھا، بلکہ چائے جیسی کڑوی چیز خود بھی زہر مار کی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں آئی، اسے خالہ کی پاٹدار آواز میں مصنوعی نمی کے ساتھ سنائی دیا کہ ابھی نوکری کی اطلاع ملی ہے، تو میرب اتنی مغرور ہو گئی اور خالہ کے پاس 2 گھڑی نہیں بیٹھی۔ جب ملازمت پر جانے لگے گی تو خدا جانے ہم میرب کا چہرہ دیکھ سکیں گے کہ نہیں۔ وہ لمبی سانس بھر کر کپڑوں پر استری کرنے لگی۔ جب دونوں صورتوں میں باتیں سننا اس کا مقدر ہے تو کیوں نہ اپنی سی کرے اور پھر اطمینان سے سنے۔ حالانکہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی خالہ کم ساس کے سامنے 1.5 گز کی زبان چلائے۔ یہ اس کی ماں کی تربیت ہی نہیں تھی۔ خود اس کی امی نے بڑی بہن ہونے کے باوجود آج تک چھوٹی بہن کو کچھ نہ کہا تھا، تو وہ اپنی امی کا سر تھوڑی جھکا سکتی تھی۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ جو کام تمہاری امی نے ساری عمر کیا وہ تم بھی کرو۔ بڑے بھی غلطیاں کر سکتے ہیں، اور آنٹی کی غلطی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خاموش رہیں، ہر ایک کی بات کو صبر سے برداشت کرتی رہیں، یہاں تک کہ کوئی چھوٹی بہن کو آج تک اس کی بری بھلی بات پر کچھ نہ کہا، جو آج وہ سر چڑھ کر بولتی ہیں۔ کبھی تم نے اپنے مستقبل کے متعلق سوچا ہے؟ ایک حد درجہ ساس نما جلاد جس کی زبان سے ہمیشہ شعلے اگلتے رہتے ہیں، تم اس کے چنگل میں جا رہی ہو، اور واصف میاں نے تو منگنی کر کے تم پر احسان لاد دیا جو تم کبھی نہ اتار سکو گی۔ اور وہ صاحب جو لیس سیزر بن کر تلوار لہراتے ہوئے مسکرا کر کہتے ہیں، کلوپترا، تمہارے لیے اپنی ماں سے ٹکرایا ہوں۔ یہ محترم کو معلوم نہیں کہ ماں کو اپنے معصوم
میمنے کے ساتھ ایک حد درجہ مظلوم گائے مل رہی ہے۔ نورینہ ایک لمبی تقریر جھاڑ دیتی۔ وہ حد درجہ خائف تھی ان دونوں کی صبر اور خاموشی کی عادت سے، لیکن میرب اسے احتجاجی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ فاؤل ہے نورینہ، واصف کو تم نے میمنہ اور مجھے گائے کہا، اٹس ناٹ فیئر۔ اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر نورینہ کا پارا مزید چڑھ جاتا۔ گائے نہ کہوں تو بینس کہوں، شکل دیکھو، اپنی قربانی کی معصوم سی گائے لگتی ہو۔ وہ گھر آ کر غور سے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی، شاید واقعی قربانی کی گائے لگ رہی ہوں تو تھوڑی بہت مزید معصومیت طاری کر کے آج خالہ کو سلام جھاڑ دے، شاید ان پر خاطر خواہ اثر پڑ جائے۔ نورینہ کے بتائے ہوئے پتے پر وہ اگلے دن طارق روڈ پر علی سینٹر ڈھونڈتی پھر رہی تھی، جس کے سامنے کی وائٹ بلڈنگ کے سیکنڈ فلور پر سحر میگزین کا دفتر تھا۔ آدھا گھنٹہ خوار ہونے کے بعد اس نے بالآخر مجبور ہو کر ایک صاحب سے پوچھا تو انہوں نے چند دکانوں کے آگے علی سینٹر کے ہونے کا یقین دلایا۔ وہ اس سے گور کر آگے بڑھ گئی۔ علی سینٹر کو دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہونے لگا۔ وہ جسے بلند و بالا عمارت سمجھ رہی تھی وہ ایک سائیکلوں کے پنکچر لگانے کی دکان تھی۔ وہ چند لمحے علی سینٹر کو خون خوار نظروں سے گورنے کے بعد پشت موڑنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ اب علی سینٹر والے سارے کے سارے اسے شوق سے دیکھ رہے تھے، لیکن اب سامنے دیکھ کر وہ تذبذب کا شکار ہو گئی، کیونکہ یہ سفید عمارت نہیں بلکہ کافی بلند و بالا سبز رنگ کی عمارت تھی، جس کی شان دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہاں کسی میگزین کا دفتر بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے تو خیال آیا کہ سب کو باڑ میں جھونک کر اپنے گھر جانے والی بس پر سوار ہو جائے، لیکن آخری کوشش کرنے کا سوچ کر اس نے عمارت کی جانب قدم بڑھا دیے۔ یوں بھی اسے گتھیاں سلجھانے کا شوق ہو رہا تھا کہ سفید عمارت راتوں رات سبز کس طرح ہوئی۔ وہ پھسلتے ہوئے بیگ کے اسٹیپ کو شانوں پر مضبوطی سے جما کر اندر داخل ہوئی۔ 3 لفٹس موجود تھیں اور اپنے کام میں تیزی سے مشغول تھیں۔ اس نے بھی لفٹ میں جانے کو بہتر سمجھا۔ دوسری منزل پر پہنچ کر اس نے چاروں جانب دیکھا، ویل ڈریس خواتین و حضرات آ جا رہے تھے۔ بہرحال اتنا رش نہیں تھا، اسے کہیں بھی سیر میگزین کی سختی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی لمحے وہ دروازہ کھلا جس کے سامنے کھڑے ہو کر وہ ہیموکو کی طرح کسی ایک نقطے کی تلاش کر رہی تھی جس سے اس دروازے پر اسے سیر میگزین کے ہونے کا یقین ہو جائے۔ دروازے سے باہر آنے والے نے اس کا جائزہ لیا اور جاتے جاتے ٹھہر گیا۔ وہ سنبھل کر کھڑی ہو گئی، اب خاصے اعتماد کی ضرورت تھی، ہو سکتا ہے یہی ایڈیٹر صاحب ہوں۔ اس نے غیر محسوس طریقے سے اپنی پیشانی پر چمکتا پسینہ صاف کیا۔ ایکسکیوز می، کیا آپ بتا سکتے ہیں سیر میگزین کا آفس کون سا ہے؟ وہ اسے گھورتا دیکھ کر اندر ہی اندر تاؤ کھا رہی تھی، پھر بھی لہجے کو نرم رکھ کر پوچھا، آپ کس سلسلے میں تشریف لائی ہیں؟ افسانے دینے ہیں یا شاعری چھپوانی ہے؟ وہ بہت اطمینان سے اس کو جواب دیے بغیر سوال کر رہا تھا۔ جی نہیں، میں دوسرے کام سے آئی ہوں۔ اس نے جلدی سے انکار کیا کہ شاید وہ سمجھا ہے کہ یہ لڑکی اپنی دکھ بھری کہانی یا تک بندی چھپانے لائی ہے۔ میرب کو اب یقین ہو چلا تھا کہ یہی آفس ہے اور یہ محترم ایڈیٹر یا سب ایڈیٹر ہیں۔ یہ اندازہ اس نے محترم کے حلیے سے لگایا تھا، کیونکہ خاصے نقص سے درست تھے، اور دوسرا اندازہ یوں بھی ہوا تھا کہ ایڈیٹر وغیرہ کو بڑے ہیبت ناک تجربے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک سامع کسی شاعر کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، اسی طرح ایک ایڈیٹر کاغذ کا پھلندر اٹھائے کسی ہونگ قسم کے نووارث سے ڈرتا ہے، اور میرب کو یہ قطعی نامنظور تھا کہ کوئی اسے ہونگ قسم کا شاعر سمجھے۔ آپ کا نام اور کوالیفیکیشن کیا ہے؟ وہ شاید سمجھ گیا تھا کہ سامنے کھڑی ناگوار تاثرات والی لڑکی نوکری کے سلسلے میں تشریف لائی ہے، یہیں پر انٹرویو ہوگا۔ اس نے برا مان کر چاروں جانب دیکھا، آنے جانے والے لوگ اب انہیں توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ آپ چاہتی ہیں تو اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے پورا دروازہ کھول دیا۔ میرب نے اندر داخل ہونے سے پہلے احتیاطاً اندر کی صورتحال دیکھنے کے لیے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اس کے شانوں کے اوپر کھلے دروازے سے کمرے کا جائزہ لیا۔ ایک بال تھا جس میں سامنے کی محض 3 ٹیبلز نظر آ رہی تھیں جن پر فائلوں کے انبار تھے، ایک پر سر جھکائے لڑکیاں اور ایک پر ادھیڑ عمر کے صاحب اینک ناک پر ٹکائے مصروف نظر آئے۔ اس نے اطمینان کا سانس لے کر اسے دیکھا جو اس کے جائزے کا مطالعہ کر رہا تھا۔ میرب کے چہرے پر اطمینان پھیلتا دیکھ کر اس نے ایک بار پھر شائستگی سے اندر چلنے کو کہا۔ میرب اندر داخل ہوتے ہوئے اس بندے کی ڈیشنگ پرسنالٹی اور سب سے متاثر کن اس کی آواز اور نرم لہجے کو سراہتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر ایک دم اسے کچھ خیال آیا تو خود کو لعنت ملامت کرنے لگی۔ ٹھیک کہتی ہیں خالہ، ابھی نوکری ملی نہیں تو یہ حال ہے، نہ جانے کون کون ہو آفس میں۔ اگر میں ایک ایک کو یوں ہی سراہتی رہی تو یقیناً۔ بیٹھیے محترمہ، وہ کوئی چوتھی مرتبہ سوچ میں ڈوبی میرب سے کہہ چکا تھا، جو آپ کی بار چونک کر جلدی سے بیٹھ گئی، گویا آپ کی بار وہ پکڑ کر نہ بٹھا دے۔ بیٹھنے کے بعد اس نے ایک سرسری نگاہ کمرے میں ڈالی۔ سفید دیواریں اور بلیک فرنیچر سے مزین کمرہ بہت دیدہ زیب اسٹائل سے سجا ہوا تھا۔ ہر شے سے عمارت ٹپک رہی تھی۔ چھوٹے سائز کا فریج، صوفے، کرسیاں سب بہت ہی خوبصورت اور دیدہ زیب لگ رہے تھے۔ باہر کی گرمی کے مقابلے میں کمرہ خاصا ٹھنڈا تھا۔ اس نے ایک کونے میں اے سی بھی دیکھ لیا۔ ٹیبل پر چند فائلز ترتیب سے کنارے رکھی ہوئی تھیں۔ 2-3 رنگوں کے ٹیلی فون ترتیب سے رکھے تھے۔ میز کے آخری کونے پر سیاہ نازک سا گلدان تھا جس میں سفید گلاب اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد وہ میز کے پیچھے بیٹھے ایڈیٹر کا جائزہ لینے لگی جو فون پر کسی سے مؤ گفتگو تھا۔
میرب کے ذہن میں ایڈیٹر کے کمرے کا جو نقشہ تھا، یہ کمرہ اس سے یکسر مختلف تھا، اور سامنے بیٹھا ایڈیٹر بھی اسے بیزار اور کرخت چہرے والا ہرگز نہ لگ رہا تھا۔ اسے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر ایڈیٹر نے ایک خوبصورت مسکراہٹ پھینکی۔ میرب کو اس کی مسکراہٹ ذرا بھی اچھی نہ لگی، حالانکہ وہ مسکراتا ہوا خاصا دلکش لگ رہا تھا، لیکن میرب کے نزدیک یہ مسکراہٹ بے محل تھی۔ جی سر، آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ اس نے اصل موضوع کو چھیڑا۔ آپ کا نام کیا ہے مس؟ اسے سنجیدہ دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ میرب نے نام بتانے کے لیے منہ کھولا، پھر اسے یاد آیا کہ نورینہ نے اس کا نام تو ایڈیٹر کو بتایا ہوگا، وہ شاید اسے پہچانا نہیں ہے۔ سر، مجھے نورینہ رزاق نے آپ سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ آپ سیر میگزین کے ایڈیٹر ہیں نا؟ اس نے آخری جملہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اچانک کہہ دیا، کیونکہ اس کی مسکراہٹ ایک بار پھر اس کی جان جلانے لگی تھی۔ مجھے ساری عمر افسوس رہے گا کہ میں سیر میگزین کا ایڈیٹر نہیں ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ ایسے اٹھی جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ پھر آپ کون ہیں، سب ایڈیٹر یا کوئی اور؟ وہ اب بھی اپنے آپ کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ صحیح جگہ آئی ہے۔ محترمہ، آئی ایم ریئلی سوری، یہ سیر میگزین کا آفس نہیں ہے، اس نے نہایت افسوس سے سر ہلاتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ میرب کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس کی ساری نرم مزاجی اور قوت برداشت جواب دے رہی تھی۔ دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ سامنے بیٹھے شخص کے سنورے بال بگاڑ دے، اس کے مسکراتے ہونٹوں سے مسکراہٹ نوچ ڈالے جو اسے احمق بنا کر اندر لے آیا تھا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا، یہ سیر میگزین ہے۔ شدید غصے کے عالم میں حسب معمول اس کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ اول تو اسے غصہ کم ہی آتا تھا اور شدید غصہ تو شاذ و نادر ہی آتا تھا، لیکن جب آ جاتا تھا تو اس کے اندر کی ساری قوتیں خود کو سنبھالنے ہی میں صرف ہو جاتی تھیں، کیونکہ اسے غصے میں جانور بننا قطعاً پسند نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اس کی آواز بھی مدھم ہو جاتی تھی۔ دیکھیے مس، میں نے آپ سے ایک بار بھی نہیں کہا تھا کہ یہ سیر میگزین ہے۔ اس نے کھڑے ہو کر جلدی سے اپنی صفائی پیش کی۔ یہ سچ تھا، لیکن اس نے ایک بار بھی تردید نہیں کی تھی اور میرب کے مغالطے کی تصحیح بھی نہیں کی تھی۔ آپ نے تو اندر آنے کے لیے بھی خود ہی کہا تھا۔ وہ اس کے احمقانہ اقدامات کا پول کھول رہا تھا اور میرب کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے دوسری منزل سے نیچے پھینک دے، جو اسے انتہائی بیوقوف بنا چکا تھا۔ میں نے سیر میگزین سمجھ کر اندر آنے کو کہا تھا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کوئی ایسی ویسی لڑکی ہوں؟ ایک نیا نکتہ اس کے ذہن میں اچانک آیا تو اس کا دل چاہنے لگا کہ خود اپنے آپ کو شوٹ کرے۔ وہ اپنی فائل اٹھا کر تیزی سے جانے کو مڑنے لگی۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری، غلطی واقعی میری ہے، لیکن آپ یقین کریں، بائی گاڈ، میں نے آپ کو قطعاً غلط نہیں سمجھا۔ وہ اس کے سامنے تیزی سے آیا، شاید وہ اس کی آنکھوں میں آنے والی ہلکی سی نمی کو دیکھ چکا تھا۔ اٹس انف، دروازہ کھول کر آندھی طوفان کی طرح ہال سے گزرتی باہر آ گئی وہ۔ غم و غصے اور شرمندگی کے عالم میں وہ تقریباً بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے اترنے لگی۔ وہ چاروں طرف دیکھنے سے گریز کرتی نیچے آ گئی، جیسے سب اس کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ عمارت سے باہر آ کر قہر آلود نگاہوں سے اس منحوس عمارت کو دیکھا اور اس سے بھی زیادہ شعلہ بار نگاہوں سے سامنے علی سینٹر کو دیکھا، جس کے کام کرنے والے اب تعجب سے اس کے کڑے تیور دیکھ رہے تھے۔ وہ نورینہ، سبز عمارت، علی سینٹر، سفید عمارت، سیر میگزین اور اس شخص پر لعنت بھیج کر اسٹاپ پر چلی آئی، لیکن اسٹاپ سے تھوڑے فاصلے پر ہی اس کے قدم جیسے زمین میں جکڑ گئے۔ اس کے سامنے ایک بلند و بالا عمارت تھی جس پر علی سینٹر کا نام جگمگا رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے ہی ایک چند منزلہ سفید عمارت تھی جو یقیناً سیر میگزین والی ہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اپنے اندھے پن کو کوستے ہوئے اسٹاپ پر آ گئی۔ وہاں آ جانے کا ارادہ کینسل کر کے وہ اپنے روٹ کی بس پر سوار ہو گئی۔ اس وقت تو اس کا موڈ بالکل بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی اچھا سا انٹرویو دے آئے۔ بس میں بھی عجیب کھچڑی پکی ہوئی تھی، ایک شور و غل پھپا تھا، کنڈکٹر کی جلاہٹ عروج پر تھی اور ایک خاتون اپنے بچے کے آدھے ٹکٹ پر زور و شور سے لڑ رہی تھی۔ فل آواز میں کوئی بے ہنگم گانا چل رہا تھا، اس پر شدید گرمی۔ وہ بہت کچھ سوچنا چاہ رہی تھی کہ کسی طرح جل کڑ کر اپنا غصہ اتار لے، لیکن اس قیامت کے ہنگامے میں اس کو بھی دوسروں کی طرح بک بک کرنی پڑ رہی تھی۔ آگے والی خاتون اس سے لڑ رہی تھی کہ وہ انہیں دھکا دے رہی ہیں، جبکہ پیچھے گوشت کا ایک پہاڑ شکایت کر رہا تھا کہ وہ ہاتھی جیسا وزن لے کر ان کے نازک پیروں پر چڑھی کھڑی ہے۔ اس نے جل کر اپنا پاؤں ان پیروں پر سے ہٹایا تو آگے کھڑی خاتون کے گھٹنے سے چپکی ان کی بیٹی کو جا لگا۔ پھر تو الامان الحفیظ، خدا خدا کر کے اس کا اسٹاپ آیا تو وہ ہزار شکر ادا کرتی جلدی سے نیچے اتر گئی۔ تم آئی کیوں نہیں؟ تمہارے لیے میں اپنے آفس سے شارٹ بریک لے کر سیر میگزین گئی تھی۔ شام کو ہی نورینہ آدم کی۔ نورینہ کو تو خیر اس نے اپنی بیوقوفی کی داستان کیا سنانی تھی، یا تو وہ اس کا مذاق اڑاتی اور اس کو احمق اعظم کا خطاب دے ڈالتی، یا پھر اس کی محبت میں اس شخص کے خون کی پیاسی ہو جاتی۔ ایسی ہی تھی وہ، صاف گو، منہ پھٹ اور ہر جذبے کا شدت سے اظہار کر دینے والی۔ اس کی سب سے بڑی خیرخواہ تھی نورینہ، اور نورینہ میرب کی فطرت کو جان کر اس کو دن رات بولڈ ہونے کا مشورہ دیا کرتی تھی، جو کہ اپنے غصے اور خوشی دونوں پر قابو رکھنے والی لڑکی تھی۔ کہاں گئی تھی تم آج؟ آنٹی تو بتا رہی تھی کہ تم کہیں گئی تھی۔ نورینہ مشکوک نظروں سے اسے گور رہی تھی۔ وہ اس کے پل پل بدلتے موڈ کی وجہ سے سر پیٹ کر رہ گئی۔ او بابا، میں ناظم آباد ایک اسکول چلی گئی تھی، وہاں دیر ہو گئی تو طارق روڈ جا ہی نہ سکی۔
ضرورت کیا ہے کہیں اور جانے کی؟ جب تم سے میں نے ایک بار کہہ دیا ہے تو لازمی ہے کہ تم در در جا کر خوار ہو، لوگوں کے چہروں کی بیزاری اور نو ویکینسی کا بورڈ دیکھ کر آؤ۔ نورینہ کا دل چاہا میرب کو پیٹ ڈالے۔ جس وقت وہ دونوں شربت اور فنگر چپس سے انجوائے کر رہی تھیں، آنگن میں خالہ کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ آج کل ان کے چکر جلدی جلدی لگنے لگے تھے۔ او ناٹ اگین، بے اختیار نورینہ کے منہ سے نکلا۔ میرب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آئی کانٹ بلیو دس، نور تم بھی کسی سے ڈرتی ہو؟ جی نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے ڈرنے ورنے کا، یہ تمہارے شوق ہے، سنبھال کر رکھو اپنے پاس۔ صرف تمہاری وجہ سے ان کے سامنے خاموش ہو جاتی ہوں، اور اس دن جب تمہاری ساس کم جلاد نے میرے دوپٹے پر تنقید کی تھی تو میں اس لیے نہیں بولی تھی کہ ابھی وہ میرے حلیے پر صرف مجھے ہی برا سمجھ رہی ہیں۔ مزید کچھ بولی تو میرے ساتھ تمہیں بھی برا بلا نہیں بول اٹھیں، صرف اسی وجہ سے صبر کے گھونٹ پیے ہیں۔ میں نے اگر ہوتی نہ صرف تمہاری خالہ، پھر تم دیکھتی کہ میں ان کا کیا حال کرتی ہوں۔ نورینہ خاصی جلی بیٹھی تھی میرب کی خالہ سے۔ میرب سوچ رہی تھی کہ نورینہ تم میری خاموشی پر اتنا کچھ مجھے بولتی ہو، تمہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ لاشعوری یا شعوری طور پر تم بھی وہی کر رہی ہو، تم میری محبت میں خاموش ہو جاتی ہو، اور میں امی کی وجہ سے، جن کا اس جہاں میں بہن کے علاوہ اور کوئی قریبی رشتہ نہیں ہے، عدیل بھائی کی بیماری کی وجہ سے تو وہ ڈہ کر رہ گئی ہیں، وہ اپنی ماں کو مزید صدمات نہیں دے سکتی تھی۔ خالہ کا رویہ جیسا بھی تھا اسے برداشت کرنا تھا۔ ایک بات سے پھر بھی ڈھارس بندی رہتی تھی کہ واصف اسے چاہتا ہے، اور اسی کی ضد اور خواہش کی وجہ سے خالہ کو اس کے ہاتھ میں واصف کے نام کی انگوٹھی پہنانی پڑی تھی، ورنہ تو وہ اپنے اسٹیٹس کے مطابق کوئی بہو لانا چاہتی تھی۔ سحر میگزین کا دفتر اور اس کے ایڈیٹر صاحب میرب کے خیال کے عین مطابق تھے، انتہائی مصروف، ناک پر اینک جمائے، تھوڑے بوکھلائے، بہت زیادہ اکتائے ہوئے، کپڑوں کی شکنوں سے بے نیاز اور بالوں کی بے ترتیبی سے لاپرواہ۔ نہ جانے ہم وقت کیوں پریشان رہتے تھے، اسے نورینہ پر غصہ آنے لگا۔ نہ جانے کیسا میگزین تھا، اتنا کم اسٹاف، اتنا زیادہ کام، ہر شخص کو 3-4 کام بیک وقت ادا کرنے پڑتے تھے۔ تھا تو یہ ادبی میگزین جس میں ادبی مضامین، افسانے اور کلاسک کہانیاں اور شاعری شائع ہوتی تھیں، لیکن نئے لکھنے والوں کے لیے بھی چند صفحات تھے۔ اس کا کام بھی یہی تھا کہ وہ مختلف جگہوں سے آئی تحریروں کو علیحدہ کر کے ان میں معیاری تحریر کو چن لے، اور مستقل عنوان سے ایک مضمون جو اس میگزین کی زینت بنتا تھا اب اس کی ذمہ داری تھا۔ اس کے ساتھ ہی مغربی کہانیوں کا ترجمہ بھی اسے سونپ دیا گیا تھا۔ ڈھیروں کام دیکھ کر ایک بوکھلاہٹ اس پر سوار ہو گئی، پھر اچانک ایڈیٹر صاحب کا چہرہ آنکھوں میں لہرایا تو بے اختیار مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ سمجھتے ہوئے سر ہلانے لگی کہ ایڈیٹر صاحب اس لیے پریشان رہتے ہیں۔ بہرحال ایک خوبی تو تھی کہ یہاں صرف 3 گھنٹے سے بیٹھنا پڑتا تھا، وہ گھر بھی کام لا سکتی تھی اور اپنے سیکنڈ ٹائم کے اسکول میں بھی جا سکتی تھی۔ میگزین جوائن کیے اسے 15-20 دن ہو رہے تھے۔ جو ماحول اسے شروع میں برا لگتا تھا اب اس کی نہ صرف عادی ہو گئی تھی بلکہ سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا۔ اس میں کچھ اس کی عادت کا بھی دخل تھا جس کے مطابق وہ خود کو ہر ماحول میں ڈالنے کی صلاحیت رکھتی تھی، اور دوسرے یہاں کام کرنے والے سب لوگ نہایت اچھے تھے۔ فرح احمد، شاکر عثمان، ناظرہ بطول اور سب ایڈیٹر آمنہ مجید سبھی اچھے تھے۔ ایوب نظامی جو اس میگزین کے ایڈیٹر تھے، ان کی پریشان اور اکتائی ہوئی طبیعت کی وجہ کھلی تو اس سے بے حد افسوس ہوا، کیونکہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اسے جوائنٹ سا جو بگڑ گیا تھا اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا۔ انہیں گھر اور ہاسپٹل کے درمیان چکرانا پڑتا تھا اور آفس بھی آنا پڑتا تھا، اس وجہ سے وہ پریشان رہتے تھے۔ میرب کو اپنے بھائی کا خیال آ گیا۔ عدیل بھائی کو برین ٹیومر تھا، وہ لندن میں زیر علاج تھے۔ ان کا ایک دوست وہیں مقیم تھا، سارا بندوبست اس نے کیا تھا۔ ان کا یہ دوست بھی محض اتفاقی طور پر ہی بن گیا تھا۔ جس دن ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کو خون کی بے حد ضرورت تھی، عدیل بھائی نے 2 بوتلیں خون کی دی تھیں، جن میں سے ایک تو ابو کو لگا دی گئی تھی، لیکن اسی دوران ابو کی حالت بگڑ گئی۔ ڈاکٹرز نے گھر والوں کو ابھی بے خبر ہی رکھا تھا۔ اتنے میں ایک صاحب اظہر علی کو اپنی وائف کے لیے خون کی ضرورت تھی، وہ ڈیلیوری کیس کے سلسلے میں آئی تھیں۔ ان کے خون کا گروپ وہی تھا جو عدیل بھائی کا تھا۔ ڈاکٹرز نے عدیل بھائی کی اجازت لے کر ایک بوتل انہیں دے دی تھی کہ ان کے والد کو مزید خون کی ضرورت نہیں۔ عدیل بھائی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، کسی کی جان بچ سکتی تھی ان کی وجہ سے، تو یہ ایک ثواب کا کام تھا۔ جس سمے وہ اظہر علی کے ہمراہ آپریشن تھیٹر کے باہر باپ کی صحت یابی اور نئی زندگی پر خوش ہو رہے تھے، تبھی یہ روح فرسا خبر سنائی گئی کہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس وقت اظہر علی نے ایک شخص کے چہرے پر خوشیوں کے جگمگاتے ستاروں کے بعد دکھ کی سیاہی دیکھی تو ان کا دل تڑپ اٹھا۔ بس وہ عدیل بھائی کے ہمراہ ایک ایک پل رہے، اور تدفین کے بعد بھی وہ عدیل بھائی کو سہارا دیتے رہے۔ اظہر علی لندن میں رہتے تھے، یہاں تو وہ اپنی بیوی کی وجہ سے آئے تھے، جلد ہی وہ اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ لندن چلے گئے، لیکن عدیل بھائی سے ان کا رابطہ رہا۔ ان کی بیوی شرمین نے عدیل بھائی کو اپنا بھائی بنا لیا تھا۔ اگلے سال جب وہ شرمین کی والدہ کی وفات کی وجہ سے پاکستان آئے تو انہیں پتہ چلا کہ عدیل بھائی کو برین ٹیومر ہے۔ امی نے تو اپنا ناظم آباد والا مکان فروخت کرنے کا ارادہ کر لیا۔
ابو نے وہ بہت محبت سے بنایا تھا، لیکن جس دن وہاں شفٹ ہونا تھا اسی دن ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسی لیے امی وہاں رہنے پر راضی نہ تھیں۔ عدیل بھائی کے علاج کے لیے امی نے وہ مکان فروخت کر دیا۔ ایک دکان لیاقت مارکیٹ میں تھی، وہ بھی بیچ ڈالی اور سارا روپیہ اظہر علی کے ہاتھ پر رکھ دیا کہ کسی طرح ان کے بیٹی کی زندگی کو بچا لیا جائے۔ اگرچہ وہ رقم اس رقم سے کم تھی جو انہیں علاج کے لیے درکار تھی، لیکن اظہر علی نے امی کو تسلی دیتے ہوئے وہ رقم لے لی اور اپنے ساتھی عدیل بھائی کو لے گئے تھے۔ اب ان کو گئے 1 مہینہ ہو گیا، ابھی کچھ آپریشن باقی تھے اور یہاں خالہ نے شادی کا شور بلند کر دیا۔ حالانکہ وہ ان کے حالات جانتی تھیں، معاشی اور جذباتی لحاظ سے وہ ابھی شادی کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن انہیں ہمیشہ کی طرح دوسروں کے جذبات کا خیال نہ تھا۔ وہ اپنی خوشی کو مد نظر رکھتی تھیں۔ آپا، میں بلڈ پریشر کی مریضہ ہوں، بس مجھے واصف کی خوشی دیکھنے کا ارمان ہے، آپ کوئی تردد نہ کریں۔ یہ کہہ کر انہوں نے امی کو خاموش کرا دیا۔ نہ جانے کیسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو اذیت بھی دیتے ہیں اور غم نہ کرنے کا بھی کہتے ہیں۔ وہ دل محسوس کر رہ جاتی۔ رات کے 9 بج رہے تھے، مختلف گھروں سے خبرنامے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امی آنگن کے ایک کونے میں بچھے تخت پر عشاء کی نماز ادا کر رہی تھیں۔ وہ تھوڑے فاصلے پر رکھی ایک کرسی پر پاؤں اوپر رکھے گھٹنوں پر ٹھوڑی ٹکائے سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ سوچوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا، ایک کڑی میں پروئی ہوئی مختلف سوچیں تھیں۔ اسے کئی دن گزرے واقعے کا خیال آیا تو اب کی بار غصے کی بجائے اپنی بیوقوفی پر مسکرانے لگی، اور جب اس شخص کا خیال آیا تو لبوں سے مسکراہٹ ختم ہوئی اور بے اختیار بدتمیز کہہ اٹھی۔ اس نے ستاروں بھرے آسمان پر نگاہ ڈالی جہاں چاند اپنی نحیف خمیدہ کمر کے ہمراہ موجود تھا۔ اس کے ذہن میں فلسفیانہ خیالات آنے لگے۔ یہی وہ چاند تھا جو چند دنوں قبل کتنی شان اور طمطراق سے ستاروں کے درمیان راج اندر بنا بیٹھا تھا، اور آج اپنی ٹوٹی کمر کے ساتھ دنیا کی مظلوم ترین ہستی نظر آ رہا تھا۔ سچ کہا جاتا ہے کہ عروج کے بعد زوال اور زوال کے بعد عروج آتا ہے۔ آج اگر قوت اور طاقت ہے تو کل یہ نعمت چھین بھی سکتی ہے۔ کاش خالہ بھی یہ حقیقت سمجھ سکیں۔ وہ اپنے گھر اور سسرال میں حکمرانی کرتی تھی صرف اس لیے کہ ان سے زیادہ دولت مند کوئی بہو نہ تھی۔ ان کے سسرال میں ان کے جیٹھ اور دیور اولاد نرینہ سے بھی محروم تھے اور خالہ کے 3 بیٹے تھے۔ مالی لحاظ سے بھی ان کے شوہر اپنے بھائیوں کی نسبت ٹھیک ٹھاک تھے۔ وہ بڑی بہو نہ ہونے کے باوجود پورے سسرال پر حکم چلاتی تھیں۔ سسر کا تو انتقال ہو چکا تھا، ایک بیمار ساس تھیں جو اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھیں۔ شادی سے قبل وہ اپنے گھر میں بھی بہت رعب سے رہتی تھیں۔ امی اور خالہ صرف 2 ہی بہنیں تھیں۔ خالہ خاصی خوبصورت تھی جبکہ امی عام شکل و صورت کی تھیں۔ خالہ کو اپنے حسن پر ناز تھا اور جب اپنے سے کم صورت شخص سے بیاہ کر گئیں تو انہوں نے بھی خالہ کے خوب ناز اٹھائے، اور یوں خالہ کو اپنی بات منوانے کی عادت سی پڑ گئی، گویا وہ ملکہ ہوں اور سب ان کے زر خرید۔ کاش اللہ تعالیٰ خالہ کو حسین چہرے کے ساتھ ایک نرم اور عاجز دل بھی دے دیتا۔ اس نے بے اختیار دعا کی، اگر ایسا ہو جاتا تو خالہ انہیں ہر کام پر اپنی بے جا ضدوں کی وجہ سے تنگ نہ کرتیں۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ اس رشتے سے انکار کر دے، بلکہ خاصی بدتمیزی کا مظاہرہ بھی کرے، لیکن صرف امی کی وجہ سے خاموش رہ جاتی تھی۔ اس کی امی کی نصیحت تھی کہ برداشت کرنا سیکھو، صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس کا اجر ایک روز ضرور ملتا ہے۔ امی خواہ ہم برداشت کرتے کرتے موت کے دہانے تک جا پہنچیں۔ وہ شکایتی نظروں سے انہیں دیکھتی۔ نہیں میری جان، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا موت و حیات کے سارے کھیل ہم خود کھیلتے ہیں؟ ایک سانس تو محض ہم اپنی مرضی سے نہیں لیتے، وہ جو ہمارے سروں پر ہے سب اس کا کمال ہے۔ انہوں نے محبت سے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر آسمان کی جانب اشارہ کیا۔ بیٹی، وہ جانتا ہے کہ ہم میں کتنی برداشت اور کتنا حوصلہ ہے، وہ ہمیں اس کے مطابق ہی دکھ اور غم دیتا ہے، اور اس سے پہلے کہ ہمارے حوصلوں کا کنارہ آ جائے اور ہم پر سے امتحانات ہٹا لیتا ہے۔ تم یہ بھی تو سوچو کہ وہ ہماری جانب کس قدر متوجہ رہتا ہے۔ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہیں کتنی توجہ اور محبت سے دیکھ رہا ہے؟ تمہیں تو اس کا مشکور ہونا چاہیے۔ وہ اکثر اسے اپنے قریب بٹھا کر نرم لہجے میں سمجھاتی اور ان کا ہر لفظ اس کے دل پر نقش ہوتا رہتا۔ وہ بہت احترام سے آسمان کی جانب دیکھ کر الحمدللہ کہہ اٹھتی۔ ڈور بیل کی آواز پر وہ چونک اٹھی، خیالات کی ڈور جیسے گھستے گھستے ایک جگہ رک گئی۔ اس نے آسمان کی جانب نگاہ ڈالی اور بے اختیار الحمدللہ کہتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ امی دعا مانگ رہی تھی، میرا اب جانتی تھی ان کی دعائیں بہت طویل ہوتی ہیں، اس لیے خود ہی دروازے کی جانب بڑھی۔ کون ہے؟ اس نے بلند آواز سے پوچھا۔ میں ہوں واصف۔ واصف کی آواز تھی۔ اس نے کمرے کی جانب جھک کر دیوار کی جانب دیکھا۔ 9:30 بج رہے تھے۔ اس وقت واصف آتا تو نہیں تھا۔ اس نے خیر کا کلمہ پڑھتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ تم اس وقت کیسے آ گئے؟ تمہیں اچھا نہیں لگا کہ تم مجھے سوچ رہی تھی اور میں آ گیا؟ وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ نیری خوش فہمی ہے تمہاری، اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے استہزائیہ مسکراہٹ سے کہا۔ اچھا پھر 1 منٹ میری آنکھوں میں دیکھو اور پھر یہی جملہ کہو۔ واصف خاصے موڈ میں اس کی جانب بڑھا۔ آرام سے۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی اور اس طرف اشارہ کیا جہاں امی نماز پڑھ رہی تھیں۔ وہ سنبھل گیا لیکن مسکراہٹ بدستور اس کے لبوں پر کھیلتی رہی۔
جاب کیا ملی، ہم تو تمہارے دیدار کو ترس گئے ہیں، وہ آہستگی سے بولا۔ وہ بے نیازی سے دوبارہ کرسی پر جا بیٹھی۔ واصف کی محبت اور اس کی وارفتگیوں کا جواب اس سے اسی انداز میں نہیں دیا جاتا تھا۔ بلا شبہ وہ بے حد اچھا تھا، اس سے بے پناہ محبت کا اظہار بھی کر دیا کرتا تھا، لیکن بعض اوقات اس میں اپنی ماں کی جھلک اس قدر آنے لگتی تھی کہ اس کا دل واصف کو دیکھنے تک کے لیے مائل نہ ہوتا تھا۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ اسے خاموش دیکھ کر واصف نے کچھ اور ہی سمجھ کر دوبارہ چھیڑا۔ اسکول جاب تو میں گزشتہ 3 ماہ سے کر رہی ہوں، جب سے ایم اے کا امتحان دیا ہے، اور تم یہ گلہ اس وقت سے کر رہے ہو، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس نے انتہائی سادگی سے کہا تو واصف کا منہ بن گیا۔ اس کا سارا رومانٹک موڈ میرب نے بگاڑ دیا تھا۔ اس کا چہرہ بنتے دیکھ کر میرب بے اختیار ہنس دی۔ ہر چیز میں بخل سے کام لیتی ہو تم، لفظ تمہارے خرچ ہوتے ہیں، نگاہیں تمہاری ضائع ہوتی ہیں، ہنسی کو تم بچا کر رکھتی ہو، اظہار تم سے نہیں ہوتا، اپنی شکل دکھانے میں تمہیں تکلیف ہوتی ہے، خدا کے ہاں پکڑ ہوگی تمہاری، دیکھ لینا، بخیل شخص خدا کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ واصف نے اسے چڑھایا تو وہ مسکرانے لگی۔ محترم، اگر بخیل شخص خدا کو ناپسند ہے تو بیجا خرچ کرنے والا بھی خدا کے نزدیک قابل احترام نہیں ہے، اور تم تو ہر معاملے میں خاصے شاہ خرچ ہو، چاہے وہ لفظوں کا معاملہ ہو، نظروں کا یا مسکراہٹ کا، تم بے حد فضول خرچ ہو، خود پر کنٹرول کرو، ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام ہوتے ہیں۔ وہ امی کو دعا سے فارغ ہوتا اور اپنی جانب آتا دیکھ کر اسے جلا کر کچن میں چلی آئی تاکہ اسے جلد از جلد چائے پلا دے، ورنہ کھانے پینے کے معاملے میں بھی بخیل نہ کہہ دے۔ چائے تو یوں بھی واصف کی دل پسند چیز تھی، وہ بہت شوق سے چائے پیتا تھا، خواہ سردی ہو یا گرمی، اور میرب کو چائے اس قدر ہی بری لگتی تھی، انتہائی بد شکل اور بد ذائقہ۔ توبہ توبہ، بے اختیار وہ رخسار پیٹنے لگی۔ امی نے کئی بار منع کیا تھا کسی چیز کو برا مت کہا کرو، اگر کوئی شے پسند نہیں تو چھوڑ دو، ورنہ برائی مت کرو، لیکن وہ اس قدر بری تھی، ہر وہ کام کرتی تھی جس سے امی منع کریں۔ واصف، تم خالہ سے کہتے کیوں نہیں کہ 1 سال انتظار کر لیں؟ امی اندر کسی کام سے گئیں تو اس نے جلدی سے کہا۔ 1 سال؟ مگر کیوں؟ واصف نے 1 سال پر زور دیتے ہوئے ابرو اچکا کر اس سے پوچھا۔ وہ سوچنے لگی، یہ اپنی ماں سے ہرگز کم نہیں ہے، ساری وجوہات جاننے کے باوجود کیا، کیوں، کیسے کے سوالات کرتا ہے۔ وہ بارہا بتا چکی تھی، لیکن ہر بار وہ بہت معصومیت سے پوچھنے لگتا تھا۔ بولو بھی، 1 سال کس لیے درکار ہے؟ واصف کی آواز پر اس نے چونک کر اسے دیکھا، تاکہ خالہ کو مجھ سے بہتر کوئی لڑکی نظر آ جائے۔ اس دوران وہ رکھائی سے کہتی اندر کمرے میں چلی آئی۔ واصف اسے ناراضگی سے دیکھنے لگا۔ بعض دفعہ لگتا ہے کہ امی صحیح کہتی ہیں، میرب کو میری محبت کی قدر نہیں۔ اس نے دروازے کے پیچھے غائب ہوتی میرب کو دیکھتے ہوئے بدگمانی سے سوچا۔ وہ بس سے اتری تو اسے یوں لگا کہ ابھی اس نے آگے جاتی گاڑی میں اسی شخص کو دیکھا ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے آفس کی جانب بڑھنے لگی۔ اس شخص کا وہ قطعاً سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے اپنی بیوقوفی اور وہاں ہونے والی ذلت کا احساس ایک بار پھر شدت سے ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ عمارت کی سیڑھیاں چڑھتی اندر داخل ہوتی، سفید گاڑی اس کے سامنے آ کر ٹھہر گئی۔ اس نے یوں ہی گردن ترچھی کر کے دیکھا، 100% وہی تھا، وہ بھلا ایک دن بھی بلا پائی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ یوں چلا آیا جیسے پرانے مراسم ہوں۔ میرب نے ایک کڑی نگاہ اس پر ڈالی اور اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ مس، میں نے اس دن سوری کر لیا تھا، اب تو۔ جی، آپ کون ہیں؟ میں پہچانی نہیں۔ وہ یکدم مڑ کر بھرپور اجنبیت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے رکھے انداز پر وہ لمحے بھر کو بھی پزل نہیں ہوا، بلکہ دلکش انداز میں مسکرایا۔ اوہ تھینک گاڈ، آپ نے بلا دیا، ورنہ میں تو اس دن سے خاصا پریشان تھا۔ میں سیر میگزین بھی آ سکتا تھا، لیکن پھر سوچا کہیں آپ میری توازن نہ کریں۔ وہ بہت دوستانہ لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ میرب کا دل چاہا اپنی ذہانتوں پر اپنا سر پیٹ لے۔ دیکھیں محترم، آپ کسی بھی راہ چلتی لڑکی کو روک کر اپنی کہانی سنا لیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ اسے وہاں کھڑا چھوڑ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے آفس میں داخل ہوئی۔ اتنے دنوں میں اسے اتنی ساری سیڑھیاں چڑھنے کی خاصی پریکٹس ہو گئی تھی، لیکن آج اتنی تیزی سے اوپر آئی تھی کہ سانس پھول گیا تھا۔ خیریت ہے؟ نادرہ نے اس کے سرخ چہرے کو حیرانی سے دیکھا۔ بالکل۔ وہ نظریں چرا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ہائے! نادرہ اب اٹھ کر اس کی ٹیبل کی جانب آ گئی۔ یہ جھوٹ کس خوشی میں بولا ہے بھئی؟ تم یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ نیچے ایک مانگنے والی مل گئی تھی جس نے اپنے شوہر کی حادثاتی موت کا رونا رویا اور اپنے آدھے درجن بچوں کی کفالت کے لیے تم سے رقم مانگی، اور تم اس سے بچ کر بھاگتی آئی ہو۔ نادرہ نے عام طور سے ہونے والے ایک واقعے کا نقشہ کھینچا۔ روڈ اور بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر اس طرح کی مانگنے والیاں اور والے پھرتے رہتے تھے، جو اپنی کسی نہ کسی مجبوری کا دلسوز انداز میں ذکر کرتے تھے، اور محترمہ میرب نے 2-4 بار اپنی نرم طبیعت کے باعث ان کی مدد کی تھی، جس وجہ سے وہ اس گروہ کے نزدیک خاصی بیوقوف مشہور ہو چکی تھی، اور اب اکثر مانگنے والے اسے دیکھ کر فوراً لپکتے تھے۔ آج ایسا کچھ نہیں ہوا، میں تو خود ہی تیزی سے اوپر چڑھی تھی کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ میرب نے آپ کی بات نہایت اعتماد سے نادرہ کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تو وہ سر ہلا کر اپنی سیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ میرب اطمینان کا سانس لیتے ہوئے فائل کھول کر بیٹھ گئی۔ کاغذ پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر رہی تھی۔ اس نے فائل بند کر دی۔ نادرہ نے پلٹ کر اسے دیکھا جو ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ وہ اوہ کہتی اس کی جانب دوبارہ بڑھی۔ تو تم کرنل آفتاب آفریدی کے انٹرویو کے لیے پریشان ہو؟
ہاں، میرب نے سر اٹھا کر نادرہ کو دیکھا جو اس کی میز پر بیٹھ چکی تھی۔ شکر ہے اس نے خود ہی بہانہ بتا دیا، لیکن واقعی کل تک تو وہ اس مسئلے پر بھی پریشان تھی۔ اب اسے یہ مسئلہ یاد آیا تو اس شخص کو بھول کر نادرہ سے ڈسکس کرنے لگی۔ ارے اس میں مشکل کیا ہے، سوال نامہ مرتب کر لو، ان کی 2-4 کتابیں پڑھ لو اور جس سفر نامے کے متعلق انٹرویو لینا ہے اس کا مطالعہ بغور کرو۔ ویری سمپل۔ نادرہ کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا تھا، لیکن اسے ہر مسئلہ بغیر حل کے نظر آتا تھا۔ یہ بات نہیں ہے، وہ جھنجھلا گئی۔ نادرہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تو اب کیا بات ہے، میں اکیلی کیسے جاؤں؟ میں نے گلشن کبھی نہیں دیکھا اور سر کہہ رہے تھے کہ شاکر کو لے جاؤں، مگر میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اوف میرب، تمہاری باتیں بھی نرالی ہیں۔ میگزین کی جاب پر نکلی ہو تو اس طرح پھرنا تو پڑے گا۔ گلشن پہلے نہیں دیکھا تو اب دیکھ لو، اور شاکر کے ساتھ کیوں نہیں جاؤ گی؟ وہ اسے گھور رہی تھی، لیکن پھر میرب کو ہونٹ کچلتے دیکھ کر خود ہی سمجھ گئی۔ او گاڈ، تمہاری ساس ہو یا سسر یا پھر وہ تمہارے دولہا ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو دیکھ لے، تم کام سے جا رہی ہو، ہوٹلنگ تو نہیں کر رہی۔ اچھا ایسا کرو، باس سے میرا نام لے لو، میں بھی اپنے فیونسی سے مل لوں گی۔ بدتمیز ناراض ہے، اس لیے کافی عرصے سے آیا نہیں۔ نادرہ نے اسے اچھی طرح لتاڑنے کے بعد مسئلے کا حل سمجھا دیا۔ میرب نے سکون کا سانس لیا۔ ایک ہفتے بعد وہ بھرپور تیاریوں کے ساتھ نادرہ کے ہمراہ گلشن چلی آئی۔ یہ جو بلیک گیٹ دیکھ رہی ہو نا، یہ میری پھپھو کا گھر ہے اور مستقبل میں میرا ہے۔ نادرہ چہک رہی تھی۔ اس نے بھی مسکرا کر اس عالیشان گھر کو دیکھا، پھر نادرہ کی پیروی کرتی آگے بڑھی۔ وہ جو آگے تمہیں وائٹ گیٹ نظر آ رہا ہے نا، جس کے پیچھے بادام کا درخت ہے، وہی ہے کرنل آفتاب افریدی کا۔ ایسا کرو تم چلو، میں بس 10 منٹ میں آئی۔ نادرہ اسے دور سے گھر دکھا کر جانے لگی۔ اس نے روکنا چاہا لیکن وہ لپک کر اکیلا ہی چھوڑ گئی۔ اس سے اچھا تھا میں شاکر کے ساتھ ہی آ جاتی۔ وہ بے بسی سے بلیک گیٹ کو گھورنے کے بعد بادام کے درخت والے گھر کی طرف چلی آئی۔ نیم پلیٹ پر آفتاب افریدی لکھا نظر آیا تو اس نے سکون کا سانس لیا اور بیل پر انگلی رکھ دی۔ چند منٹوں بعد دروازہ کھلا۔ وہ یقیناً ملازم ہی تھا، میرب نے حلیے سے اندازہ کیا۔ اس نے جلدی سے اپنا نام اور طے شدہ اپارٹمنٹ کا بتا دیا، کہیں وہ دروازہ بند کر دے۔ آئیے، وہ بہت احترام سے اسے اندر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میرب پہلی بار یوں کسی اجنبی گھر میں تنہا جا رہی تھی۔ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونکی اور ملازم کے بتائے راستے پر چلتی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ پورچ سے لے کر ڈرائنگ روم تک ایک ایک شے سے مکینوں کا اعلیٰ ذوق کا پتہ چل رہا تھا۔ وہ صوفے پر قلم اور کاغذ کے ساتھ تیار بیٹھ گئی، گویا صاحب کے آتے ہی انٹرویو شروع کر دے گی۔ السلام علیکم، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس آواز کو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ یوں کھڑی ہوئی گویا کرنٹ لگا اور آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں بھی تحیر اتر آیا۔ یہ ریٹائرڈ کرنل آفتاب افریدی کا گھر ہے۔ وہ ہکلا کر رہ گئی۔ آپ کو کیا کام ہے؟ وہ خود پر قابو پا چکا تھا، اس نے اب مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ پہلے میرے سوال کا جواب دیں، اس نے سختی سے کہا۔ وہ پہلے بھی اس کے سوالوں کے چکر میں آ کر غلط پہنچ گئی تھی۔ وہ بھی شاید سمجھ چکا تھا، اس لیے ہنس رہا تھا۔ آپ بیٹھیے، بائی گاڈ آج صحیح پہنچی ہیں اور مجھے قطعاً افسوس کرنا نہیں پڑے گا کہ یہ آفتاب افریدی کا گھر نہیں ہے۔ وہ اسے بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن وہ اب بھی شش و پنج میں مبتلا کھڑی تھی۔ ذہن میں عجیب عجیب وسوسے جاگ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا پیچھا کر رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نادرہ اس سے ملی ہوئی ہو، تبھی تو۔ اس نے گردن اونچی کر کے قدرے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ چمکیلی آنکھوں میں ہزاروں ستاروں کی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ آفریدی صاحب کہاں ہیں؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، گویا وہ کسی صوفے کے پیچھے سے برآمد ہو جائیں گے۔ دیکھیے مس، مجھے جھوٹ سے نفرت ہے، نہ اس دن بولا تھا اور نہ آج۔ پاپا آرام کر رہے تھے، آپ کے آنے کی اطلاع مل چکی ہے، بس آ رہے ہوں گے۔ مجھے جب کل پتہ چلا کہ پاپا کا انٹرویو لینے کوئی سیر میگزین سے آئے گا، یقین کریں کل سے اب تک مسلسل دعا کر رہا تھا کہ آپ ہی ہوں۔ آپ کی وجہ سے آج میں نے چھٹی کر لی ہے اور ساری میٹنگز کینسل کر دیں، شام تک کی میں نے، کیونکہ مجھے ٹائم کنفرم معلوم نہ تھا کہ آپ کس وقت آئیں گی۔ بلو جینز اور بلیک ٹی شرٹ میں ملبوس شخص سے اس کی 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ وہ شخص آج اس سے ملنے کی دعا کر رہا تھا۔ ساری میٹنگز کینسل کر دینے والا اسے دیکھ کر بے حد خوش تھا۔ اسے لگا ساری دنیا زلزلے کی زد میں ہو۔ اذان، ویری سوری بیٹا، تم نے مہمان کو اب تک بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ وہ ایک باروب آواز پر چونک اٹھی۔ سامنے ایک ویل ڈریسڈ اور ڈیسنٹ شخص کو دیکھا، جن کے بائیں ہاتھ میں بلیک پائپ تھا اور دایاں ہاتھ کوٹ کی جیب میں، چمکتی آنکھیں، سرمئی بال اور صحت مند چہرہ۔ اسے ان میں اذان نظر آیا۔ وہ انہیں سلام کرتی بیٹھ گئی۔ باپ کے آنے کے بعد وہ چلا گیا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور رسمی گفتگو کے بعد انٹرویو کا آغاز کرنا چاہا۔ ایسے نہیں بیٹا، آپ کے انتظار میں تو ہم نے لنچ نہیں کیا تھا۔ پلیز سر، میں کھانا کھا کر آئی ہوں۔ اسے شرمندگی ہونے لگی۔ اوہ چلیں چائے ہی پی لیتے ہیں۔ انہیں جیسے افسوس ہوا۔ اگلے لمحے ٹرالی گھسیٹتا نوکر اور اس کے پیچھے وہی تھا جس کا نام آفتاب افریدی نے اذان لیا تھا۔ دونوں باپ بیٹا اسے ایک ایک چیز پیش کر رہے تھے جیسے وہ ان کی چہیتی مہمان ہو۔ میرب کو یہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ عجیب سے احساسات میں مبتلا کر رہی تھی۔ انٹرویو تو اس مہمان نوازی میں سائیڈ ایشو کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ سوری سر، میں چائے نہیں پیتی۔
اذان نے چائے کا سنہرا کپ اس کے آگے رکھا تو اس نے آفتاب افریدی سے معذرت کی۔ ان کے جاندار کہکے سے ڈرائنگ روم کی فضا گونج اٹھی۔ میرب بیٹی پھر کیا پسند کریں گی؟ اپنا کپ اٹھا کر وہ مسکرانے لگے۔ اذان کے لبوں پر بھی شوق مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ ان کی شرارت سمجھ گئی۔ موتی اس کی پیشانی پر ابھر آئے۔ آئی ایم سو لیٹ سر۔ وہ گویا ناراض ہو گئی۔ اسے نادرہ پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ منگیتر سے روٹنا منانا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر بیٹھے گی وہاں۔ اس کے غصے کا رخ اب نادرہ کی جانب پھر گیا۔ ہاں تو بیٹا آپ کیا پوچھ رہی تھیں؟ آفتاب افریدی کی آواز پر وہ چونکی تو ٹرالی چائے اور اذان وہاں موجود نہیں تھے۔ اس کے اندر شانتی اترنے لگی۔ اس نے پہلے ترتیب سے لکھے ہوئے سوال پوچھے، پھر سفر نامے سے متعلق گفتگو کرنے لگی۔ اسے کرنل آفتاب افریدی سے بات کرتے ہوئے بے حد مزہ آ رہا تھا۔ وہ ریٹائرڈ فوجی آفیسر تھے۔ سیاحت کا شوق انہیں بے حد تھا۔ انہوں نے اپنی جاب کے دوران کئی کتابیں لکھی تھیں جو بے حد مقبول ہوئیں، اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے مصر اور اسپین کا سفر کیا تو اپنا سفر نامہ کتابی شکل میں شائع کرا دیا۔ ان کی پہلی کتابوں سے بھی زیادہ اس کتاب نے مقبولیت حاصل کی تھی۔ میرب نے خود بھی مصر اور اسپین کی یادیں پڑھا تو اسے بے حد معلوماتی سفر نامہ لگا۔ اچھا سر، اجازت دیں، آپ کا بے حد شکریہ چائے اور انٹرویو کا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ نادرہ اب تک نہیں آئی تھی۔ اس نے سوچا اب جاتے ہوئے اس کو لے لے گی۔ بیٹا چائے تو آپ نے پی نہیں، اور رہا انٹرویو تو چلو شکریہ قبول کر لیتے ہیں۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکے، پھر بات بدل دی۔ میرب نے زیادہ غور نہیں کیا، اسے تو آپ گھر جانے کی جلدی تھی۔ آفتاب افریدی کو اللہ حافظ کہہ کر وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکلی تو اسے پہلے تو سمجھ میں نہ آیا کہ کہاں جانا ہے۔ پھر بائیں جانب کی دیوار پر ایک بڑی سی پینٹنگ دیکھ کر وہ اس جانب چل پڑی۔ اندر آتے ہوئے وہ اس پینٹنگ کے آگے رکی تھی۔ طلوع صبح کا منظر اسے ہمیشہ متاثر کرتا تھا، اور یہ تصویر تو بہت خوبصورت رنگوں سے ڈھلی ہوئی تھی۔ وہ بے خبر کتنی دیر اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ کسی آہٹ پر چونک کر پیچھے دیکھا۔ اذان افریدی بازو سینے پر لپیٹے کھڑا تھا۔ وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اسے دیکھ کر میرب کو خود بخود غصہ آنے لگتا تھا۔ اگرچہ اس نے معافی بھی مانگ لی تھی، لیکن پھر بھی میرب کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ کسی کی غلطی معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی کہلاتا ہے۔ اسے اپنے پیچھے آواز آئی، میں کسی کی غلطی زیادہ دیر یاد نہیں رکھتی۔ نہ جانے کیسے خود بخود اس کے لبوں سے یہ جملہ آزاد ہوا۔ میرب چلتے ہوئے سوچ رہی تھی، ایسا اس نے کیوں کہا؟ یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ یہ شخص سامنے آئے گا اور اسے معاف کر دے گی۔ اس کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ وہ جلد از جلد اس جادوئی محل سے نکل جانا چاہتی تھی جہاں اس کی زبان اس کی ان سوچوں کا لفظ ادا کر دیتی تھی جو اس نے رات کی سیاہیوں میں ساری دنیا میں چھپ کر اپنے تکیے پر سر رکھ کر سوچے تھے۔ میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ وہ لان میں کھڑا پوچھ رہا تھا۔ وہ گلابوں کے تختے کے پاس سے گزرتے ہوئے لمحہ بھر کو ٹھہری، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے گیٹ عبور کر گئی۔ باہر آ کر اس نے آزاد فضا میں ایک لمبا سانس بھرا اور بلیک گیٹ کے پاس آ کر ڈور بیل کے بٹن کو پش کیا۔ چند لمحوں بعد چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ اس نے نادرہ کا پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ جا چکی تھی۔ میرب کا دل چاہا کہ نادرہ اس سے ملے اور وہ اسے شوٹ کر دے۔ کاش میں شاکر کے ساتھ آ جاتی۔ کتنی بار کی خواہش پھر اس کے لبوں تک آئی۔ وہ اس علاقے میں پہلی بار آئی تھی۔ یہاں سے اسٹاپ تک کا فاصلہ خاصا تھا۔ اس سے تو یہ یاد تھا وہ 10-15 منٹ کی واک کے بعد یہاں تک پہنچے تھے، لیکن راستہ ذرا بھی پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ 2:30 بج رہے تھے اور تپتی گلیاں سنسان تھیں۔ وہ چادر کے کونے سے چہرہ صاف کر کے اندازے سے چلنے لگی۔ سفید کرولا اسی سمے اس کے قریب آ کر ٹھہر گئی۔ آئیے آپ کو ڈراپ کر دوں، پلیز بیٹھ جائیں، پاپا سے ڈانٹ کھا کر آیا ہوں۔ وہ اس سے آگے بڑھتا دیکھ کر تیزی سے بولا۔ میرب مجبور ہو کر بیٹھ گئی، لیکن اس کی پیشانی کے بل میں اضافہ ہو گیا تھا۔ نادرہ پر غصہ شدید تھا، لیکن اس کا اظہار وہ کر نہیں پا رہی تھی۔ پلیز اسٹاپ پر روک دیجیے گا، اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بہت آہستگی سے کہا، لیکن وہ شاید اپنی تمام تر توجہ اس کی طرف مبذول کیے بیٹھا تھا۔ اس نے گردن ہلا دی۔ پاپا کو پتہ چلا کہ آپ اکیلی گئی ہیں تو مجھے زبردست ڈانٹ پڑی تھی۔ اگر آپ نہ بیٹھتی تو میرا بہت ہی برا حال ہونا تھا۔ وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے بہت معصوم اور ڈرپوک ہو۔ میرب کو اس کی بات پر ذرا بھی یقین نہ آیا۔ سڑک دیکھ کر اس نے گاڑی روکنے کے لیے کہا، تھینکس۔ اس نے گاڑی سے اتر کر لمحہ بھر کو اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا اور تیزی سے اسٹاپ کی جانب آ گئی جہاں اس کی مطلوبہ بس کھڑی تھی۔ اسکول کا ٹائم تو راستے ہی میں نکل جانا تھا، اسی لیے وہ اب مزید کسی پریشانی کے بغیر آرام سے سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کچھ عرصے بعد میں اسکول جاب چھوڑ دوں گی، اس نے سوچا۔ مجھے جب کل پتہ چلا کہ پاپا کا انٹرویو لینے کوئی سیر میگزین سے آئے گا، یقین کریں کل سے اب تک مسلسل دعا کر رہا تھا کہ آپ ہی ہوں۔ میرب کے کانوں میں وہی آواز گونج رہی تھی، ٹکٹ؟ کنڈکٹر کی آواز پر وہ چونکی اور بیگ سے پیسے نکال کر دے دیے۔ اسکول جانے کی الگ خواری اور تنخواہ بھی کوئی خاص نہیں۔ اس نے ایک بار پھر اپنے ذہن کو اپنے مسائل کی جانب لگانے کی کوشش کی۔ واصف مجھے بے انتہا چاہتا ہے۔ اس نے میری خاطر خالہ کے سامنے آواز اٹھائی تھی، اور خالہ جو کبھی کسی کی نہیں سنتی تھیں، واصف کی محبت کے سامنے چپ رہ گئیں۔ آپ کی خاطر آج میں نے چھٹی کر لی ہے اور ساری میٹنگز کینسل کر دی شام تک کی، کیونکہ مجھے کنفرم معلوم نہ تھا کہ
کہ آپ کس وقت آئیں گی۔ وہ ایک بار پھر اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ میرب کے دل و دماغ سخت دباؤ کا شکار ہو رہے تھے۔ وہ سوچنا کیا چاہ رہی تھی اور کوئی خود بخود بغیر کوشش کے اس کے سامنے چلا آ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس راہ پر قدم رکھے جس کے پار کوئی منزل بھی نہیں اور سارا راستہ پرخار ہے۔ وہ تو پرسکون زندگی بسر کر رہی تھی، محبت کے جذبے سے بے نیاز تھی۔ واصف نے اظہار کیا تھا تو میرب نے اس کا بری طرح مذاق اڑایا تھا، لیکن وہ ضد میں آ گیا اور پھر اس سے کچھ نہ کہا، سیدھا امی سے اظہار کر آیا۔ امی بیچاری نے کیا کہنا تھا، انہوں نے سب کچھ خالہ پر چھوڑ دیا۔ یوں بھی واصف ہر لحاظ سے اچھا تھا، دل بھائی کو بھی واصف پسند تھا۔ پھر واصف نے اپنے لیے خود کوشش کی اور ایک روز خالہ کو منا کر لے آیا۔ خالہ نے اس کی انگلی میں واصف کے نام کی انگوٹھی ڈال دی تھی۔ وہ خاموش رہی کیونکہ واصف سے پہلے اس نے کسی کے بارے میں نہیں سوچا تھا اور واصف کی سچائی کو اس نے تسلیم کر لیا تھا۔ پھر اب تو کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ میرب نے بائیں ہاتھ کی جانب دیکھا جس میں گولڈ کی خوبصورت سی انگوٹھی تھی جس میں سرخ نگینے جڑے ہوئے تھے۔ اس نے لمبی سانس بھر کر کھڑکی سے باہر دیکھا، اس کا اسٹاپ آنے والا تھا۔ خالہ کے گھر قرآن خوانی تھی، اسے صبح ہی سے ادھر جانا پڑ گیا۔ صفائی سے لے کر کھانے تک کا انتظام خالہ نے اس کے سپرد کر دیا تھا۔ خود تو وہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے استراحت فرما رہی تھیں۔ وہ نوکروں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ خالہ کے دونوں لڑکے اس کے ساتھ کام میں مصروف تھے، جبکہ واصف اپنے کمرے میں تھا اور ہر 5 منٹ بعد ایک آرڈر جاری کر دیتا تھا۔ اسے چائے پینے کا جنون کی حد تک شوق تھا اور ساتھ ہی کچھ کھانے کو بھی درکار تھا۔ واصف، یہ آخری کپ ہے، اس کے بعد تمہیں شام کو ہی کچھ ملے گا اور اب کھانا بھی نہیں ملے گا۔ اس نے چائے کا کپ پٹکنے کے انداز میں میز پر رکھا۔ واصف واک مین کانوں پر لگائے بیٹھا تھا، اس کی آواز تو نہیں سن سکا لیکن اس کا تپا ہوا چہرہ تمام کہانی بتا چکا تھا۔ اس نے شرارت سے میرب کو آنکھ ماری اور واک مین اتار کر بولا، یہ تو تمہارے دیدار کے چکر میں ایسا کر رہا ہوں اور تھوڑی ریہرسل بھی کر رہا ہوں کہ شادی کے بعد تم میرا کتنا خیال رکھتی ہو۔ میرب جو اس کی آنکھ مارنے پر تاؤ کھا رہی تھی، اس کی بات سن کر گویا اسے آگ لگ گئی۔ آج تو وہ یوں بھی توے پر چڑھی ہوئی تھی، خالہ کی وجہ سے اسے آفس اور اسکول دونوں جگہ سے چھٹی کرنی پڑی تھی۔ امی کو ہلکا سا ٹمپریچر تھا لیکن اسے زبردستی یہاں آنا پڑا تھا۔ خالہ خود تو کمرے میں چلی گئی تھی اور مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام اور صفائی وغیرہ سب اسے ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ میرب چند لمحے سے گھورتی رہی، پھر جھٹکے سے مڑی اور واصف کے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر سے چٹکنی لگا دی اور سارے نوکروں اور واصف عاطف کو بھی منع کر دیا کہ ہرگز نہیں کھولنا۔ وہ آصف، عاطف اور ایک ملازم کے ہمراہ ٹی وی لاؤنج کا سامان دوسرے کمرے میں منتقل کروا رہی تھی۔ قرآن خوانی کا انتظام یہیں پر کرنا تھا۔ اس لمحے فون کی بیل پر وہ کوریڈور میں آ گئی۔ ہیلو، وہ نہایت بیزاری سے بولی۔ السلام علیکم۔ دوسری جانب وہ جو کوئی بھی تھا، اس کی آواز میرب کو چونکا گئی تھی۔ دوسری جانب بہت بےتابی سے ہیلو ہیلو کہا جا رہا تھا اور ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھے سوچ رہی تھی، یہ آواز اسی کی ہے یا اسے ہر روز اور ہر آہٹ پر دھوکہ ہونے لگا ہے۔ دوسری جانب جو بھی تھا وہ بھی فون رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ اس نے نہایت اعتماد سے پوچھا تو لمحہ بھر کو اس طرف خاموشی چھائی رہی جیسے وہ بھی یقین کر رہا ہو۔ نمبر تو میں نے واصف کا ملایا تھا، لیکن آپ یہاں کیسے؟ واقعی آپ ہیں یہ مجھے ہر آواز پر شبہ ہوتا ہے۔ اس کی سرگوشی نما آواز اس کی سماعتوں میں اتر کر اسے ساری حقیقتوں سے منہ چھپانے کو کہہ رہی تھی۔ کس کا فون ہے آپی؟ عاطف نے ڈرائنگ روم سے جھانکا تو وہ چونک اٹھی۔ اسے آنے کا اشارہ کر کے وہ فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ واصف علی کا نمبر ہی ہے، آپ ان سے بات کرنا پسند کریں گے یا کسی کی آواز کے دھوکے میں رہیں گے؟ اس نے جل کر پوچھا۔ دوسری طرف سے ایک دلکش ہنسی تاروں کے ذریعے اس کی سماعتوں میں اترنے لگی۔ ارے آپ نے میرا نام بھی نہیں پوچھا، میسج کیسے کنوے کریں گی؟ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس نے ریسیور سائڈ پر رکھا اور واصف کو بلانے کے لیے عاطف کو بھیج کر خود ٹی وی لاؤنج میں دوبارہ آ گئی۔ شام کو قرآن خوانی سے فارغ ہو کر وہ گھر آ گئی۔ امی کا بخار بڑھ گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوستی رہی کہ وہاں آج نہ ہی جاتی تو کیا ہو جاتا۔ پھر امی کو لے کر قریبی کلینک پر آ گئی۔ امی، آپ آئندہ مجھ کو کہیں جانے کے لیے زبردستی مت کہیے گا، خصوصاً خالہ کے ہاں، وہ بیزاری سے کہہ رہی تھی۔ میری جان، وہ کل کو تمہارا گھر ہوگا، آج سے خود کو وہاں رہنے پر آمادہ کرو گی تو کل تمہیں اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا۔ امی، جس رشتے کے لیے خود کو بطور خاص آمادہ کرنا پڑتا ہو وہ دلوں کے رشتے نہیں ہوتے، محض سمجھوتے ہوتے ہیں اور سمجھوتے کسی بھی وقت ختم ہو سکتے ہیں۔ وہ ان کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے بغیر کسی تاثر کے کہہ رہی تھی، لیکن امی نہایت حیرانی سے اپنی چپ چپ رہنے والی سعادت مند بیٹی کو دیکھ رہی تھی جس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ وہ تو آج اپنی خالہ کے گھر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی واصف اسے شدت سے چاہتا ہے اور بظاہر تو میرب بھی اسے ناپسند کرتی تھی۔ ہاں، اپنی خالہ کے رویے سے دل برداشتہ رہتی تھی، لیکن آج اتنی واضح بیزاری کے اظہار پر وہ دہل کر رہ گئی تھی، لیکن کچھ بولی نہیں۔ وہ میرب پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اگر وہ خوش نہیں تھی تو وہ اس منگنی کو ختم بھی کر سکتی تھی، مگر ابھی میرب نے ایسا کوئی اشارہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے تھک کر آنکھیں موند لیں اور سب کچھ خدا کے سپرد کر کے خود کو پرسکون کرنے لگی۔ انشاءاللہ اگلے ماہ کے اینڈ پر آ جائیں گے عدیل بھائی۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا۔
علاج مکمل ہو گیا ہے۔ آمنہ نے اس کے کھلتے چہرے کو مسکرا کر دیکھا جو آج اس 4 ماہ کی جاب میں پہلی بار اتنی مسکراتی ہوئی نظر آئی تھی۔ ہاں لیکن ابھی میڈیسن وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن عدیل بھائی کا اصرار ہے کہ وہ پاکستان واپس آ جائیں گے۔ سعادت بھائی کہہ رہے تھے کہ اگلی ماہ تک وہ خود عدیل بھائی کو لے آئیں گے۔ وہ بہت خوش تھی اور اس کی خوشی میں اس کے تمام کولیگز برابر کے شریک تھے۔ اس نے آج سب کو چائے اور سموسے کھلائے اور آمنہ نے آئس کریم کھلائی۔ میرب کو لگ رہا تھا کہ عدیل بھائی آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے بڑے بھائی سے زیادہ ایک بہترین دوست بھی تھے جو اس کی آنکھیں پڑھ کر اندر کا حال جان لیتے تھے۔ میرب ظفر، وہ سر جھکائے اپنی سوچوں میں غلطہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اپنے نام کی پکار پر ٹھٹک گئی۔ اذان افریدی سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے نام سا تاثر اتر آیا۔ وہ اس کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی اور اس کے سامنے کھڑے رہنے سے یہ خدشہ لاحق تھا کہیں وہ کمزور نہ پڑ جائے۔ میرب، اب کی بار وہ ایک سیڑھی اوپر چڑھا۔ میرب کو گویا اپنی اور اس کی حیثیت کا ادراک ہو گیا۔ وہ سیدھی ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ فرمائیے۔ اس کے خشک لہجے پر اذان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میرب کو محسوس ہوا اس کی مسکراہٹ میں کچھ سمجھ لینے کی چمک ہے، لیکن وہ بے خوفی سے اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ آپ نے اس دن مجھ سے بات کیوں نہیں کی تھی؟ کس دن؟ وہ واقعی نہیں سمجھی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ جس دن واصف کے گھر فون کیا تھا میں نے۔ اس کے انداز میں شوخی تھی۔ اوہ، میرب نے لمبا سانس لیا تو محترم بھی پہچان گئے تھے مجھے۔ آپ نے واصف کو بلایا تھا اگر میرے لیے؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر دانتوں تلے زبان دبا لی اور تیزی سے قدم آگے بڑھا دیے، لیکن اس کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ معتدل رفتار سے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے آپ کو کچھ بتانا تھا، آپ چند لمحے ٹھہر سکتی ہیں؟ اس کے گمبھیر لہجے پر اس کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ میرب کو لگا وہ لمحہ آ گیا ہے جس سے وہ خوفزدہ تھی۔ وہ اس لیے اس شخص سے بچنا چاہ رہی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس شخص کی لائٹ براؤن آنکھیں اس کی طرف دیکھتی ہیں تو اس میں ہزاروں ستاروں کی روشنی امڑ آتی ہے۔ وہ جب اس سے مخاطب ہوتا ہے تو لگتا ہے اسے ارد گرد کسی کا ہوش نہیں، اور آج وہ لمحہ آ گیا ہے جس کو امین بنا کر اسے کمزور کر دینا چاہتا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو اس کی طرف مڑے بغیر ٹھہری اور نہایت سرد لہجے میں بولی، اذان افریدی، آپ یہ مت سوچیے گا کہ میں نے وہ پہلی ملاقات بھلا دی ہے۔ مجھے جھوٹ بولنے والوں اور دھوکہ دینے والوں سے نفرت ہے، خواہ وہ مذاق ہی کیوں نہ ہو، اور اگر آپ بار بار میرے آفس آ کر مجھے پریشان کریں گے تو یقیناً میں جلد ہی یہ جاب چھوڑ دوں گی۔ وہ بھاگتی ہوئی اسٹاپ پر رکتی ہوئی بس پر چڑھ گئی۔ اس نے لمحہ بھر کو بھی اذان افریدی کو مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ بس میں جگہ بنا کر جب وہ ایک کونے میں اطمینان سے کھڑی ہوئی تو اسے اپنے کئی الفاظ خود اس کا اپنا مذاق اڑاتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے بے اختیار گھبرا کر اپنی پیشانی پر چمکتی بوندوں کو صاف کر لیا۔ گھر آ کر ایک اور تماشا دیکھنے کو ملا۔ اس کی جان جل کر رہ گئی۔ خالہ اپنی جیٹھانی کے ہمراہ آئی بیٹھی تھی۔ امی نے اسے دیکھ کر آہستگی سے بتایا کہ خالہ شادی کی تاریخ لینے آئی ہیں۔ ایک تو پہلے اسے رونا آ رہا تھا، یہ سن کر اس کا جی چاہا پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ ایک تو ہر ایک ہمارا دشمن بن کر چلا آتا ہے، کوئی خوشیوں کا دشمن ہے، کوئی زندگی کا۔ امی آپ خالہ کو منع کر دیں، ابھی ہم شادی کے خرچ کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور کیا وہ نہیں جانتی کہ پچھلے مہینے ہی ہم نے ابو کے فنڈز کی آدھی رقم عدیل بھائی کے لیے بھیجی تھی۔ اس نے بیگ بیڈ پر پھینکا، آواز بدستور ہلکی تھی لیکن انداز جارحانہ تھا۔ میری جان، سب کچھ تم دونوں کا ہی تو ہے، کچھ اس کے لیے کام آیا اور اب باقی تمہارا ہے۔ امی نے شفقت سے اس کی پیشانی چومی۔ امی کی محبت کی پھوار نے اس کے سلگتے دماغ میں ٹھنڈک اتار دی۔ اس نے محبت سے امی کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ امی جان، بھائی آتے ہی تو کام پر نہیں لگ جائیں گے، کچھ عرصہ تو انہیں آرام چاہیے۔ امی بس تھوڑے عرصے کی مہلت مانگ لیں۔ اس کے ملتجانہ لہجے پر ان کی ممتا تڑپ اٹھی۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی بیٹی کو موت کے کنویں میں ڈال رہی ہوں اور وہ خوفزدہ سی چند روز زندگی کے مانگ رہی ہو۔ میرو گڑیا، جو کام چند دنوں بعد ہونا ہے وہ پہلے ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ ہمارے لیے اللہ بہتر کرے گا، تم مت فکر کرو۔ تمہاری خالہ بھی تو بیمار رہتی ہیں، وہ زیادہ انتظار نہیں کر سکتی، انہوں نے کمزور لہجے میں کہا۔ اس نے سر اٹھا کر ماں کے کمزور وجود کو دیکھا، پھر گردن جھکا کر اپنے بیڈ کی جانب بڑھ گئی جیسے شکست کھا لی ہو۔ امی کو بیٹی کی اچانک خاموشی اندر سے توڑنے لگی۔ میرب، اگر تم نہیں چاہتی تو آپا، آپ تو ہمیں بٹھا کر ادھر کی ہو گئی ہیں۔ خالہ بلند آواز میں بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو امی کی بات ادھوری رہ گئی۔ امی خالہ کو جلدی جلدی وجہ بتانے لگی، جبکہ خالہ تیز نظروں سے بے نیاز بیٹھی میرب کا جائزہ لے رہی تھی۔ دل تو ان کا چاہ رہا تھا کہ اپنی اس کمگو مگر بہت زیادہ مغرور بانجی کو کھری کھری سنا کر سیدھا کر دیں، لیکن اولاد بعض اوقات اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ والدین بوجھ کچھ چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر پاتے۔ میرب ان کی بانجی صحیح، لیکن انہیں کبھی بھی اپنی بانجی سے محبت نہیں رہی تھی۔ وہ ہر جگہ اپنی حاکمیت چاہتی تھیں، لیکن یہ لڑکی ان کے بیٹے کے دل پر قابض تھی اور وہ بیٹے پر اچھی خاصی گرفت رکھنے کے باوجود اس کے وجود کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے جس کو دل کہا جاتا ہے اس میں سے اس لڑکی کو نہیں نکال پائی تھیں۔ میرب، چھوٹے بڑے کی تمیز ہونی چاہیے، میں آئی ہوں اور تم نے سلام تک نہیں کیا۔ ضبط کرنے کے باوجود وہ خود کو اعتراض کرنے سے نہ روک سکیں۔ تھکی ہوئی ہیں، بس دیر سے ملی تھی اسی لیے ابھی تک اوسان بحال نہیں ہوئے۔ امی نے پہلی بار اس کے حق کے لیے آواز اٹھائی۔
خالہ نے حیرت سے امی کو دیکھا، پھر بڑی ناگواری سے بولیں، کہا کس نے ہے کہ نوکری کرے، چند ٹکوں کی خاطر اتنی خواری کاہے کو کرتی ہے؟ خالہ، چند ٹکے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، یہ بات آپ اچھی طرح جانتی ہیں، اس لیے اس کی اہمیت پر میں آپ کو کوئی لیکچر نہیں دوں گی، لیکن اتنا جان لیں کہ جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ دوسروں کی پریشانیوں اور ان کی مجبوریوں کو بن کہے سمجھ لیتے ہیں، لیکن آپ… وہ بات ادھوری چھوڑ کر واش روم میں گھس گئی۔ اس کے پیچھے کیا ہنگامہ ہوا، اس نے شاور اور نل کھول کر سب آوازوں سے بے نیازی اختیار کر لی۔ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، برداشت کرنے والا کوئی بھی ہو بس ایک حد تک ہی برداشت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ حوصلہ تو صرف نبیوں اور پیغمبروں کو ہی حاصل ہوتا ہے، اور عام انسان تو بہت تنگ ظرف ہوتا ہے۔ بہرحال اس کی آخری حد آج ختم ہو گئی تھی، اور خالہ کی بھی، تو وہ بات ختم کر کے جا چکی تھی۔ وہ سارا دن کمرے میں گھسی رہی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ امی کا سامنا کر سکے یا ان کے کمزور وجود کو زلزلوں کی زد میں دیکھ سکے، بس وہ تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہر طوفان سے نظر چرائے بیٹھی تھی۔ میرب، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، لائٹ کھولو کمرے کی۔ امی کی آواز برآمدے سے آئی تو وہ مردہ قدموں سے کمرے کی لائٹ آن کر کے باہر آ گئی۔ امی صحن میں لگے بیسن پر کھڑی وضو کر رہی تھیں، ان کی اس کی جانب سے پشت تھی، اس لیے وہ ان کے تاثرات سے بے خبر تھی۔ وہ چپکے سے تخت پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی ماں کو قطعاً دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن وہ بہت بری تھی جو ہمیشہ کی طرح ہر وہ کام کر جاتی تھی جسے امی منع کرتی تھی۔ میرب، اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ چلو وضو کرو جا کر۔ امی چادر اوڑھتے ہوئے اس طرح بول رہی تھی گویا دوپہر کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ امی، آپ ناراض ہیں؟ اس نے ان کے شانے تھام لیے۔ کیوں بیٹا؟ انہوں نے جائے نماز اٹھاتے ہوئے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میرب کو ماں کی آنکھوں میں ناراضگی کی بجائے ایک سکون کی سی کیفیت نظر آئی، جیسے اب کسی بات کا خدشہ نہ ہو۔ امی، اگر آپ کہیں گی تو میں خالہ سے معافی مانگ لوں گی۔ میری جان، تم نے جو مناسب سمجھا وہ کہا تھا، اور جب خود کو حق پر سمجھو تو سامنے والے کے سامنے جھکنا حق کو جھٹلانا ہوتا ہے۔ اب جا کر نماز پڑھو، وقت نکل رہا ہے۔ اس کے شانے تھپ تھپا کر وہ نماز کی نیت باندھنے لگی۔ ایک پرسکون سانس لے کر وہ بھی واش بیسن کی طرف چلی آئی۔ اسے اب کسی کی فکر نہیں تھی، نہ واصف اور خالہ اور نہ ہی دنیا والوں کی باتوں کی، بس اس کی امی خوش یا مطمئن ہیں، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ خواہ کوئی کچھ کہے وہ خالہ کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ اس نے مضبوطی سے سوچا اور نماز پڑھنے لگی۔ ابھی وہ نماز سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ واصف آ گیا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ خالہ سے وہ کچھ بھی بتا چکی ہیں جو میرب نے نہیں کہا۔ وہ کان دبا کر اندر چلی آئی، اور نہ جانے کتنی دیر تک امی کے ساتھ الجھتا رہا وہ، پھر دندناتا ہوا اس کے کمرے میں چلا آیا۔ اسے بستر پر نیم دراز نسخہ ہائے وفا پڑھتا دیکھ کر اس کا پارا مزید چڑھ گیا۔ اس میں کس قسم کی وفا کے طریقے ہیں جن پر آج کل تم عمل کر رہی ہو، وہی جس کے چرچے تم تک پہنچ چکے ہیں۔ وہ جلانے والی مسکراہٹ کے ہمراہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بی سیریس میرب، کیا کر رہی ہو تم جانتی ہو امی کے مزاج کو، پھر کیوں ایسی باتیں کرتی ہو؟ وہ مصالحت آمیز انداز میں کہتا کرسی بیٹھ کے قریب گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ میرب خاموشی سے اسے تکتی رہی، جو اس پر یہ الزام دھر رہا تھا کہ وہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہے۔ آپ خاموش کیوں ہو امی سے؟ تو وہ جھنجھلا گیا، لیکن میرب کی پیشانی پر پڑتی لکیروں کو دیکھ کر اس نے اپنی جلی کٹی ادھوری چھوڑ دی۔ واصف، میں اتنی ہی بری ہوں، تمہیں پہلے خبر نہیں تھی، لیکن خالہ ہمیشہ سے جانتی تھی، لیکن وہ اتنی صابر اور محبت کرنے والی ماں ہیں کہ انہوں نے تمہاری خاطر خاموشی اختیار کر کے مجھ جیسی بد مزاج اور بری لڑکی کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا، اور آج جب میں نے انتہا کر دی تو انہیں مجبوراً یہ منگنی توڑنا پڑی۔ اب یہاں سمجھنے والی بات کیا رہ گئی ہے؟ اب تمہیں بھی میری بدتمیزی کا علم ہو گیا ہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ ابھی سے… آئی ایم سوری میرب، میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم نے امی سے بدتمیزی کی ہے، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ تم امی کے مزاج کو سمجھتی ہو، پھر ان سے کیوں الجھ پڑی؟ واصف شرمندہ ہو کر صفائی پیش کرنے لگا۔ میرب کو اس پر ترس آنے لگا، ایک طرف ماں تھی تو دوسری طرف اس کی محبت، وہ دونوں کو روٹنے نہیں دینا چاہتا تھا اور بہت مجبور تھا۔ واصف، تمہاری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ تم نے محبت کو اپنی کمزوری بنا لیا ہے۔ محبت خواہ ماں کی ہو یا منگیتر کی، تم دونوں کے سامنے ہار جاتے ہو۔ ایک بات دھیان میں رکھو، عورت کبھی ہارے ہوئے مرد کو پسند نہیں کرتی۔ وہ بیڈ سے اتر کر کھڑکی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے واصف کا جھکا سر اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ واصف، میں بھی دل و دماغ رکھتی ہوں، میری بھی خواہشات پسند و ناپسند ہیں، لیکن خالہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی دنیا میں احساسات صرف ان کے پاس ہیں۔ واصف، ایسا ممکن نہیں ہے، تم کسی اور لڑکی سے شادی کر لو جو خالہ کی پسند کی ہو، مجھے تمہارے مشوروں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ہائے نور، تم یہاں کیسے آ گئیں؟ نورینہ کو آفس میں دیکھ کر اسے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ وہ کب سے اسے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ملتی ہی نہیں تھی۔ تم میرے آنے پر خوش ہو، حیران ہو رہی ہو، یا پھر افسوس کر رہی ہو؟ اس کا رخسار چوم کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرب کھلکھلا کر ہنس دی۔ ارے بھائی، خوش ہوں، بلکہ بے حد خوش۔ اچھا؟ وہ خاصی حیران ہوئی۔ تم نے کیوں پوچھا کہ یہ خوشی کے علاوہ کسی اور قسم کا ریئیکٹ کر سکتی ہیں؟ آمنہ وہاں سے گزرتے ہوئے ٹھہر گئی۔ بھائی، اس کی شکل پر ہمیشہ ایک ہی تاثر رہتا ہے، کوئی مر رہا ہو یا پیدا ہوا ہو، یہ ہمیشہ سپاٹ چہرے کے ہمراہ نظر آتی ہے۔ نورینہ بڑے درلے سے جھوٹ بول رہی تھی، لیکن آج حیران ہوں کہ واقعی یہ خوش نظر آ رہی ہے۔ نورینہ اب غور سے اس کے کھلتے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی گھورتی نگاہوں سے اپنا بغور جائزہ لیتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔
ہے خدا نخواستہ تیری ساس تو کچھ نہیں کر گئی؟ وہ آگے جھک کر رازداری سے بولی۔ اللہ نہ کرے بھائی، وہ پھر مسکرائی۔ کچھ بھی صحیح، آخر وہ میری خالہ ہے۔ تو پھر تم نے زعفران کا کھیت دیکھ لیا ہے؟ نورینہ کو خاصی تشویش تھی اس کی مسکراہٹ دیکھ کر۔ میری پیاری نور، اگر تم ایک لمحے کو خاموش رہو تو میں خود ہی بتا دیتی ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر نورینہ کو مزید بولنے سے روکا۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ اس نے آہستہ آہستہ ساری بات گوش گزار کر دی، جسے سن کر نورینہ نے بے اختیار اس کا رخسار چوم لیا۔ یہ ہے نا زندہ انسانوں والی بات؟ کیا مطلب؟ اس نے بویں اچکائیں۔ میری جان، پہلے آپ نے زندگی کی کوئی رمق مجھے نظر نہیں آتی تھی، جس نے جہاں کھڑا کیا کھڑی ہو گئی، جہاں بٹھایا گیا بیٹھ گئی، جہاں والدین نے منگنی کی کر لی، کسی نے منہ پر تھپڑ مارا سہ گئی کوئی۔ اب اتنے مبالغے سے کام مت لو۔ وہ برا مان گئی۔ اس کو منہ پھلاتے دیکھ کر نورینہ کہہ مار کر ہنس دی۔ سارے انداز آ گئے ہیں بھائی، یہ روٹنا منانا کس نے سکھا دیا؟ واصف تو پچھلے کئی سالوں سے ناکام رہا ہے، یہ اس کے کام تو نہیں ہو سکتے۔ مجھے بتا دو، کیا آفس ہی میں ہے؟ نورینہ کرسی گھسیٹ کر اس کے قریب ہو کر بیٹھ گئی اور اس کے کان میں گھس کر پوچھنے لگی۔ میرب کے رخساروں پر شفق پھیل گئی، جس پر اس نے لمحوں ہی میں قابو پا لیا۔ میرب، تمہارا فون ہے؟ آمنہ نے اپنے کمرے سے سر نکال کر صدا لگائی۔ میرا؟ کس نے کیا ہے؟ اسے بے حد حیرانی ہوئی جبکہ نورینہ معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گڑبڑا کر آمنہ کو دیکھنے لگی جو بتا رہی تھی، کرنل آفریدی کا۔ وہ اندر غائب ہو گئی۔ کون صاحب ہیں یہ؟ اور کوئی کیپٹن نہیں ملا تھا تجھے؟ نورینہ کی تیز آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ اسے خالی نظروں سے دیکھتی آمنہ کے کمرے میں چلی آئی جہاں فون رکھا تھا۔ وہ الجھ گئی تھی، اتنے عرصے بعد کرنل صاحب نے اسے کیسے یاد کر لیا؟ یہ ٹھیک ہے؟ اس دوران وہ دو ایک بار نظامی صاحب سے ملنے آئے تھے اور کھڑے کھڑے اس سے بھی بات ہوئی تھی، لیکن ایسا بھی کیا؟ کہیں اس نے تو نہیں کیا؟ خیال آتے ہی اس کا ہاتھ ریسیور کو پکڑتے پکڑتے ٹھہر گیا۔ کیا ہوا بھائی، کتنا انتظار کرواؤ گی؟ آمنہ فائل اٹھا کر سرسری سا کہتی باہر چلی گئی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ریسیور کانوں سے لگایا۔ ہیلو؟ اس نے بایاں ہاتھ سینے پر رکھ دیا جیسے دل کی صدا کو دبانا چاہ رہی ہو۔ میرا بیٹی بول رہی ہیں۔ کرنل آفریدی کی باروب مگر پرشفقت آواز اس کی سماعت میں اتری تو جیسے ساری آوازیں تھم گئیں۔ ہیلو؟ اس کی مستقل خاموشی پر انہوں نے دوبارہ مخاطب کیا۔ جی سر، میں میرب بول رہی ہوں۔ اس نے بڑی کوشش سے آواز نکالی۔ بھائی، ہمیں آپ سے کام ہے۔ جی سر، کہیے۔ اس نے حیرت سے ریسیور کو گھورا۔ بیٹا، دراصل آپ ہمارے گھر آ سکتی ہیں یا پھر ہم آفس آ جائیں؟ وہ یقیناً فون پر نہیں کہنا چاہتے تھے، اس لیے رک گئے تھے۔ وہ سر، دراصل اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ ڈونٹ وری بیٹا، ہم آپ کو آفس سے پک کر لیں گے، تھوڑی دیر کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ کل 11:30 بجے ہم آئیں گے، اوکے، اللہ حافظ۔ انہوں نے اس کی بات سنے بغیر فون رکھ دیا۔ وہ حیرت سے ریسیور تھامے کافی دیر تک کھڑی رہی، یہاں تک کہ آمنہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی آہٹ بھی میرب نے نہ سنی۔ ہیلو بھائی، ایسا کیا کہہ دیا کرنل صاحب نے؟ اس نے میرب کے ہاتھ سے ریسیور لے کر کریڈل پر رکھ دیا۔ ہاں کچھ نہیں۔ وہ بری طرح گڑبڑا کر باہر آ گئی۔ نورینہ چائے اور بسکٹ سے انجوائے کر رہی تھی۔ افسوس، چائے تم پیتی نہیں اور بسکٹ میں تمہیں دوں گی نہیں، نورینہ نے ندیدے پن سے کہا۔ وہ مسکرا دی۔ کیا کہہ رہے تھے کرنل صاحب؟ چائے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد نورینہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ میرب سوچنے لگی لیکن کوئی مناسب جواب سمجھ میں نہ آیا۔ وہ تو شکر ہے کہ شاکر چلا آیا اور بات ادھوری رہ گئی، اور نورینہ تھوڑی دیر بعد شور مچاتی کہ میرب کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئی ہے چلی گئی۔ میرب شکر کا سانس لے کر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ میرب، ایک بات کہوں؟ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نادرہ چلی آئی۔ آج سے پہلے تم اجازت لے کر بات کرتی تھی، اس نے قلم رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، لیکن نادرہ مسکرائی نہیں۔ نہ جانے کیوں میرب کو لگا کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ اچھا کہو، کیا بات ہے؟ اس کے تاثرات محسوس کر لینے کے بعد اس نے اپنی مسکراہٹ پر قابو پا لیا۔ آفتاب، آفریدی کی فیملی سے زیادہ ٹرمز مت بڑھاؤ۔ میرب حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے ایسا کب کیا تھا؟ وہ نہ تو جلدی لوگوں میں گلنے ملنے والی لڑکی تھی اور نہ ہی اتنی جلدی تعلقات استوار کر لیتی تھی، اور اس فیملی سے تو اس نے اس انٹرویو کے بعد کبھی بات ہی نہ کی تھی، اور نادرہ کس طرح کہہ سکتی ہیں کہ وہ ان سے ٹرمز بڑھا رہی ہے؟ میرا مطلب ہے، تم کہنا کیا چاہتی ہو نادرہ؟ مجھے لفظوں کے ہیر پھیر سمجھ میں نہیں آتے، سیدھی بات کرو۔ بہت کچھ سوچنے کے باوجود وہ کوئی سخت بات نہ کہہ سکی۔ ہائے فطرت، میری پھپھو انہیں اچھی طرح جانتی ہیں۔ آفتاب صاحب کی بات نہیں کر رہی، میں تو ان کے بیٹے کی بات کر رہی ہوں۔ اس کا کریکٹر ہر دن ایک نئی لڑکی۔ اس نے ادھورے جملوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا جو اس کی بات سن کر سرخ ہو رہا تھا۔ نادرہ، آج کے بعد اس مسئلے پر مجھ سے بات مت کرنا۔ میں ایک کام کے سلسلے میں آفتاب صاحب سے ملی تھی، اور اگر آئندہ ملی تب بھی کام ہی کی وجہ سے ملوں گی۔ مجھے ان کی فیملی، ان کے بیٹے کی ہسٹری نہ تو معلوم ہے اور نہ ہی معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ مائنڈ اٹ، وہ مضبوط لہجے سے کہتی دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ نادرہ چند لمحے اس کے لہجے کی مضبوطی اور چہرے پر خشک تاثرات غور سے دیکھتی رہی، پھر مطمئن ہو کر پلٹ گئی۔ میرب باقی سارا وقت سخت ٹینشن میں رہی، جبکہ نادرہ اسی طرح مطمئن انداز میں پھرتی رہی اور اس سے گفتگو کرتی رہی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یار، اب لوگ اس قدر بے حس کیوں ہوتے ہیں؟ کسی کو اذیت دے کر اتنے اطمینان سے کیوں پھرتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی۔ گھر آ کر بھی وہ نادرہ کے رویے کے متعلق سوچتی رہی۔ پتہ نہیں اس کے لیے تکلیف دہ نادرہ کا رویہ تھا یا پھر اس کا انکشاف اسے بے چین کر رہا تھا۔
اگرچہ اس نے نادرہ کی پوری بات نہیں سنی تھی، لیکن ادھوری بات ہی اتنی تکلیف دہ تھی، جانے وہ کیا کیا انکشافات کر ڈالتی۔ وہ اس کے متعلق اتنا برا سن نہیں سکتی تھی۔ حالانکہ اس کا فرسٹ امپریشن میرا پر بہت برا پڑا تھا، لیکن اس کے بعد کی ملاقاتیں، اس کی گفتگو کا انداز، اس کا دلکش لب و لہجہ، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کرنل آفتاب افریدی کا بیٹا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کی غلطی کو فراموش کر چکی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ آج سب سے لڑے، لیکن افسوس کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بیزاری سے آنگن میں آ کر بیٹھ گئی۔ امی کچن میں تھی، رات کا کھانا تیار کر رہی تھیں۔ وہ خود پر لعنت بھیج کر کہ سارا دن تو امی کام میں لگی رہتی ہیں، کم از کم شام کا تو کر لیا کرے، کچن میں چلی آئی۔ امی ہٹے، میں پکا لوں گی، تم روٹی پکا لینا، اگر چاول کھانا چاہو تو وہ پکا لو، انہوں نے مصروف انداز میں کہا۔ وہ کچھ کہے بغیر دوبارہ باہر آ کر بیٹھ گئی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ امی اسے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے دیکھ کر تشویش سے پوچھنے لگی۔ جی، وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئی۔ امی اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اب پریشان ہو چکی تھیں۔ بخار تو نہیں ہے، شاید تھکن کی وجہ سے ہے۔ وہ اس کی پیشانی چھو کر بڑبڑائیں۔ امی کچھ نہیں ہوا، آپ یوں ہی فکر مند ہو جاتی ہیں۔ وہ شاید مسکرائی بھی تھی، لیکن امی کو اس کی مسکراہٹ اور بھی پریشان کر گئی۔ ایسے تو نہیں تھی ان کی بیٹی، یہ تو شفاف آئینے کی طرح تھی، جو تھی وہی دکھتی تھی، لیکن آج انہیں وہ کچھ چھپاتی نظر آ رہی تھی۔ تم کل چھٹی کر لو، بلکہ جاب ہی جوڑ دو، ہمیں نہیں چاہیے ایسے پیسے جو میری بیٹی کو کملا کر رکھ دیں، انہوں نے غصے سے کہا۔ امی میں کل چھٹی تو کر لوں گی، لیکن فی الحال جاب نہیں چھوڑ سکتی، آپ کے کہنے پر اسکول چھوڑ دیا تھا نا، اب آپ میری بات مان لیں۔ اس نے لاڈ سے ان کا چہرہ چوم لیا۔ وہ کچھ کہے بغیر اندر چلی گئی۔ وہ روٹی پکانے باورچی خانے میں آ گئی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے کچن سے جھانک کر دیکھا، امی دروازہ کھولنے جا چکی تھیں۔ کون ہے امی؟ وہ باہر نکل آئی۔ امی واپس آ رہی تھی۔ برابر والوں کے ہاتھ سے بچہ آیا تھا۔ عدیل کا فون آیا ہے، میں آتی ہوں، تم دروازہ بند کر لو، امی چادر اوڑھ کر عجلت سے کہتی چلی گئی۔ وہ دروازہ بند کر کے دوبارہ کچن میں آ گئی۔ آخری روٹی پکاتے ہوئے وہ دعا کر رہی تھی، اللہ میاں عدیل بھائی آنے کا بتا رہے ہوں۔ وہ وقت قبولیت کا تھا۔ امی نے آ کر بتایا کہ عدیل بھائی پرسوں آ رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو تھے۔ وہ شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے وضو کرنے لگی۔ میرب کو بھی بے انتہا خوشی تھی کل چھٹی کرنے کا، بلکہ اگلے 3-4 دن تک کی چھٹی کا اس نے ابھی سے پروگرام بنا لیا تھا۔ وہ بالکل فراموش کر چکی تھی کہ کرنل صاحب نے کل اس سے ملنے کو کہا تھا۔ رات دیر تک دونوں ماں بیٹی عدیل کے متعلق باتیں کرتی رہیں۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے میرب کی آنکھ دیر سے کھلی۔ صبح ناشتے اور صفائی سے فارغ ہونے کے بعد اس نے گھڑی کی جانب دیکھا، جہاں سوئی 11 بجے کا اعلان کر رہی تھی۔ اسے اچانک یاد آیا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کیا سوچیں گے کرنل صاحب میرے متعلق کہ کتنی غیر ذمہ دار ہوں؟ وہ افسوس کرنے لگی، پھر کچھ سوچ کر اٹھی اور اپنے بیگ سے کچھ تلاش کرنے لگی۔ بالآخر ایک کارڈ مل گیا۔ یہ کرنل آفتاب افریدی کا کارڈ تھا، جو نظامی صاحب نے ان کے گھر جانے کے لیے اسے دیا تھا۔ اس پر ان کے گھر کا فون نمبر بھی لکھا تھا۔ وہ انہیں فون کرنے کا سوچ کر چادر اوڑھ کر باہر آئی۔ امی میں ذرا آفس فون کر کے آتی ہوں۔ اس نے سلائی مشین پر کچھ سیتی، ماں کو اطلاع دی اور پڑوس میں آ گئی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اتنی بیلز کے بعد فون اٹھایا گیا تو اس نے جلدی سے سلام جھاڑا۔ وعلیکم السلام، کہیے کیسی ہیں آپ؟ دوسری جانب 100% وہی تھا۔ اسے آخری ملاقات یاد آ گئی، جب اس نے بہت سرد میری سے کہا تھا کہ مجھے جھوٹ بولنے والوں اور دھوکہ دینے والوں سے نفرت ہے، جبکہ وہ خود مستقل یہی کام کر رہی تھی۔ کیوں آپ اپنے لفظوں پر شرمندہ ہیں؟ دوسری جانب وہ کتنے وثوق سے کہہ رہا تھا۔ میرب نے بہت خوفزدہ نظروں سے ریسیور کو گھورا۔ کیا وہ میری سوچیں بھی پڑھ لیتا ہے؟ ہیلو ہیلو، وہ بہت بے قراری سے چیخ رہا تھا۔ جی، وہ مجھے یہ کہنا تھا کہ آج میں آفس نہیں جا سکوں گی، آپ کرنل صاحب کو بتا دیجیے گا۔ جی، کیا آپ انہیں اٹینڈنس دیتی ہیں؟ اس کی آواز میں بہت تعجب تھا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس نے اتنی مبہم بات کی تھی، غلط فہمی میں مبتلا ہونا یقینی بات تھی۔ دراصل کرنل صاحب کو کوئی کام تھا، آج ان سے ملاقات طے تھی، لیکن میں چند روز آفس نہیں آ سکتی، ان سے سوری کہہ دیجیے گا۔ اس نے جلدی سے وضاحت پیش کی۔ میرے لیے کوئی میسج نہیں ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ وہ حیرت سے ہیں جی کہہ رہی تھی، اور نادرہ کی باتیں ایک بار پھر سے یاد آ رہی تھی، اور اس کے لہجے کی نرمی بھی رخصت ہو رہی تھی۔ آپ کو یاد ہے اس دن آپ نے ہمارے گھر میں مجھ سے کہا تھا کہ آپ کسی کی غلطی زیادہ دیر تک یاد نہیں رکھتی؟ وہ کچھ یاد دلانا چاہ رہا تھا۔ یاد تو اسے آ چکا تھا، لیکن نادرہ کی گفتگو بھی پوری طرح اس پر حاوی ہو چکی تھی۔ صحیح کہا تھا میں نے، لیکن صرف غلطی، جو شخص برا ہو اس کی برائی ہر بار نہیں بلائی جا سکتی۔ اس نے اپنی بات کہہ کر جلدی سے فون رکھ دیا۔ ٹھیک کہا ہے میں نے، اس نے ملامت کرتی ضمیر کو مطمئن کرنا چاہا۔ ٹھیک ہے کہ میں معاف کر دیتی ہوں، لیکن ان کو جو میرے قریب ہوں، جن سے لینا دینا نہیں، ان کو کیوں اپنے حساب کتاب میں رکھوں؟ وہ خود کو مطمئن کرتی اپنے گھر آ گئی۔ اگلے دن امی اور واصف عدیل بھائی کو لینے ایئرپورٹ گئے تھے۔ واصف کو امی نے نہیں بتایا تھا، لیکن اس کا عدیل بھائی سے کانٹیکٹ تھا، اس لیے خود ہی آ گیا تھا۔ میرب اس سے نظریں چرائے پھر رہی تھی، لیکن وہ خود بھی میرب کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ میرب دل ہی دل میں اس کی خاموشی پر خیر منا رہی تھی۔ پھر عدیل بھائی کے آتے ہی گھر میں ایک بار پھر سے چہکاریں گونج اٹھیں۔ وہ 3 دن تک آفس نہ گئی تھی، باتیں ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ حالانکہ امی کئی بار اسے یہ کہہ کر اٹھا کر لے جاتی تھیں، ابھی اسے آرام کرنے دو، باتیں کر کر کے مت تھکاؤ، مگر وہ تھوڑی دیر بعد پھر سے ان کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ آذر بھائی اپنی مسز شرمین کے ہمراہ روز شام کو آ جاتے تھے۔ ان کا 2 سال کا بیٹا بہت صحت مند
اور کیوٹ تھا۔ میرب تو آتے ہی اسے گود میں لے لیتی تھی۔ شرمین بھابی سے اس کی خاصی فرینڈشپ ہو گئی تھی۔ وہ کئی بار ان سب کو اپنے گھر بلا چکی تھیں، لیکن وہ لوگ جا ہی نہیں پائے تھے۔ میرب ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اپنے کمرے میں کل آفس جانے کے لیے کپڑے استری کر رہی تھی کہ عدیل بھائی چلے آئے۔ جی بھائی جان۔ وہ استری بند کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تمہاری اور واصف کی لڑائی ہو گئی ہے کیا، جو اسے دیکھ کر تم کمرے میں نہیں آتی، یا وہ تمہاری موجودگی محسوس کر کے فوراً چلا جاتا ہے؟ وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ابھی تک ان کو منگنی ختم ہونے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر بھائی کی استفہامیہ نگاہوں میں دیکھا اور پھر آہستگی سے وجہ بتا دی۔ او تو یہ بات ہے، اور پرسوچ انداز میں گویا ہوئے۔ میں بات کروں گا واصف سے۔ وہ جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کیا بات؟ وہ گھبرا گئی۔ ٹیک اٹ ایزی ڈیئر سسٹر۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے۔ میرب سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تمہارے ہزاروں کام مجھے کرنے پڑے ہیں۔ فرق اس کی شکل دیکھ کر جی اٹھا، کیونکہ میرب کی تمام ذمہ داریاں اسے نبھانی پڑ رہی تھیں۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں کتنے کام کرتی تھی۔ اوہ میری بہن، میں نے مانا، لیکن فار گاڈ سیک اتنی چھٹیاں مت کیا کرو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پہلی بار میں نے 4 چھٹیاں ایک ساتھ کر لیں تو تم نے الزام لگا ڈالا کہ ہمیشہ ہی ایسا کرتی ہوں۔ اسے بلا وجہ غصہ آنے لگا۔ میرب ظفر، آپ نے ایک ہفتہ پہلے 2 چھٹیاں کی تھیں، یاد کریں۔ فرق بھی لڑاکا عورتوں کی طرح اسے تمام اگلے پچھلے یاد کرانے لگا۔ وہ تو آمنہ نے آ کر میرب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، ورنہ آج تو میرب بھی خاصی بد مزاج ہونے لگی تھی۔ آر یو آل رائٹ؟ آمنہ نے کام سے نظر ہٹا کر میرب کے جھنجھلائے ہوئے چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ بے دہانی سے بولی تو آمنہ مزید پوچھ گچھ کیے بغیر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرب بھی اپنی میز پر آ گئی۔ اسے خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہو رہی تھی، کہیں یہ نہ ہو کہ عدیل بھائی خالہ کو منا لیں۔ ہائے اللہ، کیا کروں؟ اس کی پریشانی بڑھنے لگی تو وہ خالی کاغذ پر گول گول دائرے بنانے لگی۔ تمہیں اپنی پریشانیوں اور دکھوں کو کیموفلاج کرنا خوب آتا ہے۔ اچانک کی نورینہ چلی آئی۔ وہ بے طرح چونک اٹھی۔ اس کی آمد اور اس کا جملہ دونوں ہی اسے مزید ڈسٹرب کر گئے۔ آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے جو اتنی جلدی جلدی یہاں اپنی دوست کی خیریت طلب کرنے آ جاتی ہیں؟ فرق آج بری طرح جلا ہوا تھا۔ شاکر عثمان چھٹی پر تھا اور نادرہ ابھی تک آئی نہیں تھی۔ اس کا مزاج تو بگڑنا ہی تھا۔ نورینہ نے میرب کے چہرے پر سے نظریں ہٹا کر جلے بنے فرق پر نگاہ ڈالی اور ہنسنے لگی۔ جہاں آپ جیسے ڈریکولا کلیگ ہوں، وہاں مجھے اپنی دوست کی سلامتی ہر وقت خطرے میں محسوس ہوتی ہے، اس لیے جلدی جلدی آ جاتی ہوں، کہیں جناب کا مزاج نہ بگڑ گیا ہو اور جناب فرق چائے کی بجائے میرب ظفر کا خون پی رہے ہوں۔ اسے سنا کر وہ دوبارہ میرب کی طرف مڑی، کیونکہ فرق کا بلاوا نظامی صاحب کے آفس سے جا چکا تھا اور وہ اسے گھورتا ہوا وہاں سے چلا آیا۔ ہاں تم بتاؤ، اب کیا ہوا ہے؟ وہ بھرپور سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی جو خود کو چھپا چکی تھی۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ اتنے دنوں کی چھٹی کے بعد اتنا سارا کام جمع ہو گیا ہے، بس گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ مت مسکراؤ، نورینہ نے بڑی بے دردی سے اسے ٹوکا۔ جب تم کسی چیز سے خوفزدہ ہوتی ہو تو بار بار اس کا ہی ذکر کرتی ہو، لیکن دوسرے انداز میں، اور جب تم پریشان ہوتی ہو نا، تو اپنی پریشان کھوپڑی اس طرح صفحے پر منتقل کر دیتی ہو۔ اس نے گول دائروں سے بھرا ہوا صفحہ اس کے آگے لہرایا تو میرب ایک لمبی سانس بھر کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نورینہ واقعی اس کی پرخلوص دوست تھی، اسے اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ تمہاری خالہ نے ہنگامہ کیا ہے، یا ان کے صاحبزادے نے، یا پھر اس تیسرے شخص نے جس کے بارے میں آج کل تم خوب سوچ رہی ہو؟ ہیں کیا بکے جا رہی ہو؟ تم آج کیسے آ گئیں؟ اوہ یار، پھر وہی بات، کیموفلاج ہونا چھوڑ دو۔ صریحاً تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ رہی میری بات، تو آج میں نے چھٹی کی تھی، ایک ضروری کام سے جانا تھا، سوچا پہلے تم سے مل لوں، زندہ سلامت ہو یا کسی کا نوالا بن چکی ہو۔ سنجیدگی سے بولتے بولتے وہ فرق کو دیکھ کر پٹری سے اتر گئی۔ آخری جملہ بڑی شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا اور فرق ٹھہر گیا۔ پیاسا تو میں واقعی ہوں، لیکن آپ کی دید کا۔ نورینہ جی، اتنا کم کم کیوں آتی ہیں؟ بڑے رومانٹک لہجے میں کہتا وہ قریب چلا آیا۔ میرب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ نورینہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہو تو روز روز آ جاتی ہوں۔ سامنے نورینہ تھی جسے ہرانا بڑا مشکل تھا۔ شوق سے، وہ بڑے جذب سے بولا، تمہاری آدھی گھر والی آمنہ کو اگر ایک بار بتا دیا تو اس کی چھوٹی بہن تم پر جوتیاں برسائے گی۔ مجھے معلوم ہے کس قدر شکی ہے وہ۔ کہاں کہاں کی خبریں رکھتی ہو تم؟ وہ گڑبڑا گیا۔ کم از کم اپنے ارد گرد کی تو ضرور رکھتی ہوں۔ وہ ہنسنے لگی تو فرق منہ بنا کر چلا گیا۔ واقعی کیا ہم نہ بہت شکی ہیں؟ میرب نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں یار، اسی اسکول میں پڑھاتی ہے جہاں میں پہلے جاب کرتی تھی۔ میں شام کو تمہاری طرف آؤں گی، ابھی تو دیر ہو رہی ہے۔ نورینہ کو اچانک جانے کی پڑ گئی تو جلدی جلدی اپنا بیگ اٹھا کر چلتی بنی۔ وہ بھی اپنے سامنے بکھرے کاغذوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ شام کو نورینہ آئی تو اس نے نورینہ کو عدیل بھائی کی بات بتائی۔ وہ بھی سوچنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر وہ مسٹر ایکس وائی زیڈ نہ بھی ہوتا، تب بھی کم از کم میں تمہیں واصف سے شادی کا مشورہ تو ہرگز نہ دیتی۔ اب تو بالکل بھی نہیں، لیکن تم ٹھہری، بزدل، صابر، خاموش رہنے والی، تمہاری طرف سے مجھے ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہیں تم ہمارے مرمت کے اپنا نقصان نہ کروا بیٹھو۔ وہ واقعی بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ یہ مسٹر ایکس وائی زیڈ کون ہے؟ وہ انجان بن کر پوچھنے لگی۔ کوئی بھی ہوگا، شاید کرنل نہیں، کرنل صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ کرنل صاحب تو خاصے ایجڈ ہوں گے۔
نورینہ آئی ول کل یو، اس نے تکیہ اٹھا لیا اسے مارنے کے لیے۔ ارے بھائی یہاں کیوں جنگ چھڑی ہوئی ہے؟ عدیل بھائی وہاں سے گزرتے ہوئے ٹھہر گئے۔ السلام علیکم عدیل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ نورینہ انہیں دیکھ کر سنجیدہ ہو گئی۔ فائن، یہ ہماری میرب گڑیا کو کیا ہوا؟ اتنی لال ببوکا کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے بے اختیار دوپٹے کے کونے سے چہرہ رگڑا۔ نورینہ مڑ کر اسے معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں آج کل وہ اتنی دل برداشتہ کیوں رہنے لگی تھی، حالانکہ آج کل تو گھر میں خوشی کی فواریں برس رہی تھی۔ عدیل بھائی کی صحت یابی کوئی کم نعمت تو نہ تھی، وہ بھی خوش تھی، لیکن ذرا سی بات مزاج کو برہم کر ڈالتی تھی۔ صحیح کہا ہے کسی نے، انسان کے اندر کا موسم اچھا ہو تو سب اچھا لگتا ہے، لیکن میرے اندر بھی سب اچھا ہے پھر بھی سب کچھ برا لگتا ہے۔ اس نے بڑے مزے سے اس کول کو رد کر دیا اور تیار ہونے کے لیے مجبوراً کھڑی ہو گئی۔ آج آذر بھائی اور شرمین بھابی نے اپنے گھر بلایا تھا، وہ اگلے ہفتے واپس جا رہے تھے، اس لیے آج رات اپنے گھر کھانے پر بلایا تھا۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن امی کی ناراضگی وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ نیلا کاٹن کا سوٹ اور چنری کا دوپٹہ اوڑھ کر اس نے سوٹ سے میچنگ کے آویزے کان میں ڈالے اور ہلکی سی لپسٹک لگا کر باہر چلی آئی، جہاں امی سے آوازیں دے رہی تھی، بال تو تھوڑے ڈھیلے باندھا کرو۔ بیچ کی مانگ نکال کر کس کر چوٹی باندھے دیکھ کر امی نے ٹوکا، اتنے لمبے بالوں کا یہی ہو سکتا ہے، کہیں تو بال سیٹ کروا لوں۔ اس نے امی کو تنگ کرنے کے لیے کہا تو وہ حسب توقع سے گورنے لگی۔ وہ مسکرانے لگی۔ آذر بھائی کے گھر والے بہت اچھے ہیں، ان کی والدہ، بھائی اور بھابھی بہت اخلاق سے ملے تھے۔ امی تو سعدیہ آنٹی سے باتوں میں مصروف ہو گئیں، شرمین بھابی کچن میں تھی، نادیہ بھابی بھی کبھی اس کو کمپنی دینے لگتی اور کبھی کچن میں چلی جاتی۔ تینوں مرد حضرات بھی تازہ ترین سیاسی حالات پر بحث کر رہے تھے۔ وہ بے انتہا بور ہونے لگی۔ تبھی شرمین بھابی اندر داخل ہوئی، ان کے پیچھے آنے والوں کو دیکھ کر وہ گنگ رہ گئی۔ کرنل آفتاب افریدی، اذان اور ایک صاحب بھی ساتھ تھے۔ کرنل آفتاب تو اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے کہ اس نے دوبارہ فون ہی نہیں کیا۔ شرمین بھابی نے سب کا آپس میں تعارف کروایا۔ کرنل صاحب ان کے والد اور اذان افریدی شاہان افریدی ان کے بھائی تھے۔ لیکن آپ کیسے جانتے ہیں میرب کو؟ شرمین بھابی کو بے حد تجسس تھا، باقی سب بھی جاننے کے خواہش مند تھے۔ میرب نے جلدی سے بتا دیا۔ کرنل آفتاب تو اس کی بے حد تعریفیں کر رہے تھے، وہ خواہ مخواہ شرمندہ ہو رہی تھی اور نظریں اٹھانے کی غلطی ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ اس نے کتنے مزے سے فون پر اس کی برائی کی تھی، وہ یقیناً حساب کتاب ضرور لے گا۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ کھانے کے بعد سب دوبارہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ شرمین بھابی اسے اپنے کمرے میں لے آئیں۔ نادیہ بھابی کی بیٹی نے تنگ کر رہی تھی، وہ اسے ملانے اپنے کمرے میں چلی گئی اور شرمین بھابی ہاتھ کو سلاتے ہوئے اسے باتیں کرنے لگی۔ میرا پلیز تم کبھی کبھی ہمارے گھر، میرا مطلب ہے پاپا سے فون پر بات کر لیا کرو، بہت لونلی فیل کرتے ہیں میرے بغیر۔ یوں بھی شاہان بھائی کی وجہ سے بہت اپسیٹ رہتے ہیں، لیکن فوجی ہیں، کبھی کسی سے کچھ نہیں کہتے۔ شرمین کے لہجے میں باپ کے لیے بے انتہا محبت تھی۔ شاہان بھائی کی وجہ سے کیوں؟ دراصل وہ دوبارہ شادی کرنے پر راضی نہیں ہے اور اذان بہت ضدی ہے، وہ بھی نہیں کر رہا، کہتا ہے پہلے شاہان بھائی کا نمبر ہے سو ان کی ہی ہوگی۔ دوبارہ کیا مطلب؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ ہوئی تھی ان کی شادی، بہت دیکھ بھال کی تھی ہم نے، لیکن نائمہ کو اس گھر سے مطلب ہی نہیں تھا، رات گئے تک گھر لوٹتی تھی، خود اس کا مائکا ہمارے گھر سے 2 قدم کے فاصلے پر ہی تھا، سو سارا دن وہیں رہتی تھی، بس انہی باتوں کی وجہ سے دونوں کی لڑائی رہتی تھی۔ پھر ایک دن احد سو گیا تو انہوں نے اسے کورٹ میں لٹا دیا۔ وہ پوری توجہ سے ان کی بات سن رہی تھی، نادرہ کی باتوں کو یہی کسی کڑی سے جوڑنا چاہ رہی تھی، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ نائمہ کی خواہش تھی اس کی چھوٹی بہن بھی اذان کے لیے اس گھر میں آ جائے، اور اذان کے انکار پر آپ ہی آذر بھائی بلا رہے ہیں؟ دروازے پر ہلکی سی نوک کے ساتھ اذان نے دروازہ کھول کر کہا۔ شرمین بھابی کھڑی ہو گئیں۔ میں آتی ہوں میرب، تم بیٹھو۔ وہ جلدی سے چلی گئیں۔ آپ کو یاد ہے آپ نے کیا کہا تھا فون پر؟ وہ اندر چلا آیا، وہ بہت اعتماد سے کھڑی تھی۔ لیکن آپ کو کہاں یاد ہوگا، آپ کے نزدیک لفظ تو یوں بھی بے توقیر ہیں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ مجھے یاد ہے میں نے کیا کہا تھا اور مجھے اپنے لفظوں پر قطعاً شرمندگی نہیں ہے، وہ ڈٹھائی سے کہہ گئی۔ بعض اوقات ایسا کیوں ہوتا ہے، جو ہم نہیں کہنا چاہتے وہ کہہ جاتے ہیں، اور جو سوچتے ہیں وہ الفاظ کہیں گم ہو جاتے ہیں۔ ذہن بغاوت کر دیتا ہے اور زبان لفظوں کو تبدیل کر کے کس قدر ہرجائی پن کا ثبوت دے دیتی ہے۔ میں نے ہرگز نہیں پوچھا، پھر کیوں بتا رہی ہیں کہ آپ کو واقعی شرمندگی ہے؟ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا چہرہ مزید پڑتا، وہ رخ پھیر کر بیگانگی سے کھڑی ہو گئی۔ میں صرف اتنا معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میری غلطی، جسے آپ بھی فراموش کر چکی تھی، یکایک میری برائی میں کس طرح تبدیل ہو گئی، یا یہ نادر معلومات آپ کو کسی اور نے فراہم کی ہیں۔ وہ غصے میں ہرگز نہیں تھا۔ میرب کو حیرت ہوئی تھی کہ اس کو اس نے آج تک غصے میں نہیں دیکھا، حالانکہ اس نے اسے ہر بار بہت کچھ کہہ دیا تھا اور آخری بات تو خاصی بری کہی تھی۔ بہت خوب۔ وہ استہزائیہ مسکراہٹ لیے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ یعنی آپ کو یقین ہے کہ یہ بات مجھے کسی نے بتائی ہے؟ اس کا انداز صریحاً مذاق اڑانے والا تھا، لیکن وہ مکمل ضبط کیے کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا، پھر جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گیا اور سر ہلانے لگا۔
اوہ تو میرا شک درست تھا، یہ محترمہ نادرہ بطول کا کام ہے۔ اوکے سی یو نیکسٹ ٹائم۔ وہ جانے کو مڑا، پھر ٹھہر گیا۔ وہ بات جو صرف میرے لیے تھی اور صرف میں نے سنی تھی، کسی اور کو بتا کر دشمنی کیوں مول لی آپ نے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ اسے دیکھنے لگی۔ لوگوں کو پرکھنا سیکھیں، اپنے پرائی کی تمیز، کھرے کوٹے کی پہچان، محبت کرنے والوں اور حاسدوں میں فرق کرنا سیکھیں۔ میرے علاوہ آپ ہر کسی سے ہر بار بیوقوف بننے پر تیار رہتی ہیں۔ سب کو چھوڑ کر صرف اس ایک پر ایک بار اعتبار کریں۔ وہ گمبھیر آواز میں کہتا تیزی سے دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ وہ ساکت و صامت بند دروازے کو نہ جانے کتنی دیر تک دیکھتی رہی۔ کتنا واضح اعتراف کر گیا تھا، اور محض چند ملاقاتوں میں اس کی شخصیت کا کتنا گہرا اور کتنا صحیح تجزیہ کیا تھا اس نے۔ میرا بے جان مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ اس کے تمام سوچیں صرف ایک نقطے پر آ کر ٹھہر گئی تھیں۔ جو بات صرف میرے لیے تھی وہ صرف میں نے سنی تھی۔ وہ دوسروں کو بتا کر کیوں دشمنی مول لی آپ نے؟ سب کو چھوڑ کر صرف اس ایک بار اعتبار کریں۔ شرمین بھابھی اندر آئیں تو وہ چونک اٹھی۔ امی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی اور اسے بلایا جا رہا تھا۔ وہ پراگندہ ذہن لیے وہاں سے چلی گئی۔ خود پر پردہ ڈالنے کا اچھا طریقہ ہے، اس نے مثبت سوچوں کو ایک بار پھر جھٹک دیا۔ اگلے دن وہ نورینہ کے گھر چلی آئی۔ وہ سب کچھ اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ آخر کو وہ اس کی بہترین اور پرخلوص دوست تھی۔ نورینہ گھر پر تھی اور بے حد خوش تھی۔ اس نے جو خبر سنائی وہ سن کر میرب کو بھی خوشی ہوئی۔ یہ بتا کس سے ہو رہی ہے تیری منگنی؟ میرب نے اسے بیڈ پر دھکیلا اور خود بھی قریب بیٹھ گئی۔ اسی سے۔ اس نے شرارت سے آنکھ ماری۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تو کہہ رہی تھی کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ میرب کو نورینہ کی اداسی اور مایوسی کیفیت یاد آ گئی۔ ہو گئی تھی، میں سمجھتی تھی کہ وہ خوش قسمت ہے، لیکن وہ بدقسمت تھی جو اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ بس آج صبح ہی پاپا سے بات کی تھی، انکل نے کل شام کو آئیں گے۔ تم ٹھہرو گی نا رات تک؟ نورینہ کے چہرے پر سچی خوشی کے گلاب کھلے ہوئے تھے۔ وہ اپنی محبت میں واقعی سچی تھی جو اتنے کرب و انتظار کے بعد اسے حاصل کر رہی تھی۔ میرب نے گلے لگا کر اسے ڈھیروں مبارکباد دی۔ نہیں بس چلتی ہوں، میں تو ایک کام سے آئی تھی۔ کیا کام؟ بولو بھئی، آج بڑے سے بڑا کام کہہ دو، ضرور کروں گی۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اتنی خوشی کے وقت وہ اس سے اپنی الجھنیں بتائے، لیکن نورینہ کے بے حد مجبور کرنے پر اس نے الف سے یہ تک سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر نورینہ ہنسنے لگی۔ وہ ناراضگی سے نورینہ کو ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تم نادرہ حاسد کی باتوں میں آ گئی، بہت افسوس کی بات ہے۔ میرب لوگوں کی پہچان تمہیں کب ہوگی؟ سب یہی کہتے ہیں، لیکن غلط بات ہے یہ، اور مجھے لوگوں کی پہچان ہے۔ وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ نورینہ پھر ہنس دی۔ سب کون؟ کوئی بھی، لیکن اگر پہچان نہ ہوتی تو تم میری دوست نہ ہوتی۔ اس نے فخر سے نورینہ کو دیکھا۔ نورینہ نے آگے بڑھ کر اس کا رخسار چوم لیا۔ تم خود اتنی اچھی ہو، اس لیے میں تمہیں مل گئی۔ تمہاری اچھائی تمہارے کام آئی۔ اور ہاں، نادرہ کی باتوں کو بھلا دو، وہ کبھی کسی کا اچھا نہیں سوچتی۔ اب تم بتاؤ، میرے ساتھ بازار چلو، کچھ لانا ہے۔ وہ اتنی جلدی رنگ بدلتی تھی کہ میرب تعجب سے اس کی شکل دیکھتی رہ جاتی تھی۔ ارے بھائی، حیدری تک جانا ہے، پھر تمہیں گھر چھوڑ آؤں گی۔ نورینہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرا کر اسے متوجہ کیا۔ وہ سانس بھر کر رہ گئی۔ اگلے دن نورینہ کی منگنی تھی۔ وہ دوبارہ کوئی چلی آئی تھی۔ اس کی امی بے حد خوش تھی۔ نورینہ گھر میں آخری نمبر پر تھی۔ وہ اس کی طرف سے بے حد پریشان رہتی تھی، اور اس نے تو شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا جو ان کے لیے سہانے روح تھا، لیکن اب وہ خوشی خوشی راضی ہو گئی تھی، اس لیے ان کو بہت زیادہ خوشی تھی۔ میرب نورینہ کی بھابھیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھی، اور نورینہ اپنے کمرے میں گھسی بلا وجہ شرما رہی تھی۔ ارے یہ ایکٹنگ بند کرو، ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ میرب نے اس کی کمر میں دھموکا جڑا۔ تمیز سے اگر میں اڑ گئی تو تمہاری شادی نہیں ہو سکے گی۔ میری شادی کا تم سے کیا تعلق؟ وہ بیڈ پر دراز ہو گئی۔ بتا دیں گے وقت آنے پر۔ نورینہ چہرے پر ماسک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ کندھے اچکا کر اپنے کپڑے استری کرنے لگی۔ نور کی بچی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا کہ کرنل انکل تیرے ہونے والے سسر ہیں؟ گیٹ سے جب جانے پہچانے چہرے اندر داخل ہوئے تو وہ حواس باختہ نورینہ کے کمرے میں دوڑ کر آئی۔ میں چاہتی تھی کہ اچھے لوگوں کی پہچان تم خود کرو، اور یہ گھرانہ جتنا آنریبل ہے اس کا تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ نورینہ نے محبت سے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی جانب پھیرا۔ شاہان افریدی اور اذان افریدی دونوں بے حد ڈیسنٹ اور مضبوط کردار کے مالک ہیں۔ نادرہ کی ساری باتیں محض جھوٹ تھیں۔ لوگوں کی پرکھ محض اپنے تجربے سے کرو، اور مروت اچھی بات صحیح، لیکن ہر شخص مروت کے قابل نہیں ہوتا، اور نادرہ تو قطعاً نہیں، کیونکہ وہ نائمہ کی کزن ہے، اور وہ لوگ انکل کا بھلا کبھی نہیں چاہ سکتے۔ تم کیسے جانتی ہو ان لوگوں کو؟ وہ نظریں چرا کر کھڑی ہو گئی۔ پاپا انکل اور نظامی انکل تینوں گہرے دوست ہیں۔ بھئی ہماری دلہن کہاں ہے؟ شرمین بھابھی اندر داخل ہوئی تو اسے کھڑا دیکھ کر خوشی سے چیخ اٹھی۔ نورینہ کا گھر بقعہ نور بنا ہوا تھا، ہر طرف کہکے اور خوشیاں تھیں۔ وہ اپنی پلیٹ لیے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ آفتاب انکل ایک بار پھر اسے دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ بھئی ہمارے ہر رستے پر ہماری بیٹی استقبال کو کھڑی ہوتی ہے۔ ان کی بات پر اس نے چور نظروں سے اذان کی جانب دیکھا جو اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی نظروں کا رخ بدل دیا۔ دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے سامنے ہار مان لے۔ اسے ایک جانب کھڑا دیکھ کر وہ اس کی جانب چلا آیا۔ اپنی سہیلی کی انگیجمنٹ پر آپ خوش نہیں ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے، یہ خوشی کی بات نہیں ہے؟ اس نے جواباً سوال کر دیا۔ بالکل ہے، لیکن آپ کہاں گم ہیں؟ وہ نہ جانے کیا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ میرب نے یہاں سے جانے میں عافیت سمجھی اور پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر جانے لگی۔ میرب ٹھہریے۔ اس کی آواز پر وہ
نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی۔ ایک ہلکا سا تبسم اذان کے لبوں پر دوڑ گیا۔ پہلی ملاقات میں مجھے بےحد افسوس تھا کہ میں سحر میگزین کا ایڈیٹر نہیں ہوں اور آپ سے ملاقات شاید پھر کبھی نہ ہو سکے، لیکن جنہوں نے ملنا ہو وہ ہر گام پر ملتے ہیں۔ مجھے یقین آ گیا ہے۔ پھر مجھے حیرت ہوتی رہی کہ آپ مجھ سے بدگمان کیوں ہیں۔ وہ وجہ بھی پتہ چل گئی۔ کیا آپ اب بھی بدگمان ہیں؟ اس کے قریب کھڑا وہ اس سے سحر زدہ کر گیا تھا، اس لیے بے اختیار نفی میں گردن ہلا دی۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ بے انتہا خوش تھا۔ آپ واصف کو کیسے جانتے ہیں؟ اذان کے بدلتے موڈ کو دیکھ کر اس نے جلدی سے پوچھا کہ کہیں وہ اور کچھ بھی نہ کہہ پائے، اور میرب کا چہرہ تو یوں بھی کھلی کتاب کی مانند تھا، سب کو سب کچھ پتہ چل جاتا تھا۔ آپ واقعی دنیا کی سب سے بڑی بے خبر لڑکی ہیں۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ جی ہاں، وہ اسی کے لہجے میں بولا۔ انداز ہنوز شرارتی تھا۔ عدیل کے توسط سے واصف سے ملاقات تو 2 سال پہلے ہی ہو چکی تھی۔ ہاں، یہ اتفاق ہے کہ کبھی آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، جبکہ میں ایک بار واصف کے ہمراہ آپ کے گھر بھی آیا تھا، لیکن آپ موجود نہیں تھیں۔ وہ اس کی معلومات میں اضافہ کر رہا تھا۔ میرب کو اس بات میں قطعاً کوئی شک نہیں تھا کہ اتنی دوستی کے بعد واصف نے اسے یوں کیوں نہیں بتایا ہوگا کہ عدیل کی بہن اس کی فیونسی ہے۔ وہ بلکہ چبکائے انگلیاں مروڑتی خاصی ٹینس تھی۔ اذان نے گہری نظروں سے اس کے چہرے پر بکھری پریشانی کو پڑھا اور پھر آہستگی سے گویا ہوا۔ واصف آپ کو بہت، میں انکل کے پاس جا رہی ہوں۔ اس نے تیزی سے اذان کی بات کاٹی۔ کیوں؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کی راہ روکی۔ وہ دراصل انکل اس دن ملنا چاہ رہے تھے، میں پوچھ ہی نہ سکی۔ وہ اس سے نظریں چرا کر بلکہ تیزی سے چپکتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آنکھوں میں ڈیر و جلن ہو رہی تھی۔ ارے ان سے مت پوچھ بیٹھیے گا، پھر آپ کس کے پاس بہانے سے بھاگیں گی؟ وہ تو زبردستی آپ سے بات منوا لیں گے۔ میرب نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا جو بہت اطمینان سے کھڑا تھا، اور پھر خاموشی سے نورینہ کے پاس چلی آئی۔ اس کا دل ہر شے سے اکتا چکا تھا۔ اب وہ گھر جانے کا سوچ رہی تھی۔ نورینہ کے بے حد اصرار کے باوجود وہ ٹھہری نہیں اور بیگ کا اسٹیپ شانوں پر جما کر چپکے سے چلنے لگی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ رات کا وقت ہے اور اکیلی کیسے جاؤ گی؟ ابھی ٹھہرو، بھائی جان خود چھوڑ آئیں گے۔ نورینہ نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا، لیکن وہ ضد میں آ چکی تھی، اس لیے نورینہ کو مصروف دیکھ کر آنٹی سے اجازت لے کر یہ کہتی کہ عدیل بھائی لینے آئے ہیں چلی آئی۔ اسے یقین تھا عدیل بھائی خالہ کو راضی کر لیں گے، اور اذان افریدی جو اس کے دل میں اتر چکا ہے لیکن قسمت کی لکیروں میں کہیں نہیں، اسے کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، اس لیے اسٹاپ سے خاصی آگے نکل آئی تھی۔ بس کے ہارن پر اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا، لیکن وہ رکی نہیں۔ اس نے اکتائی نظروں سے دور جا کر ٹھہرتی بس کو دیکھا اور پھر پلٹ کر آنے لگی کہ سفید گاڑی اس کے قریب آ کر ٹھہر گئی۔ وہ نیچے اتر کر اس کے قریب آیا۔ وہاں سے یوں کیوں چلی آئی؟ اس کے سنجیدہ انداز پر میرب نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا۔ آج پہلی بار وہ اس قدر سنجیدہ نظر آیا تھا، مگرنہ ہمیشہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقصہ رہتی تھی۔ بیٹھیے۔ اسے خاموش دیکھ کر اذان نے مزید کچھ کہے بغیر فرنٹ ڈور کھولا۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی اور اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا چاہتی تھی، لیکن کچھ بھی نہ کر سکی۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے ایک نظر میرب کے خاموش چہرے کو دیکھا جہاں ایک الجھن تھی۔ واصف صحیح کہتا ہے کہ آپ نہ تو محبت کرنے والوں کی قدر کرتی ہیں اور نہ خود اپنی محبت کی قدر کرتی ہیں۔ آپ تو اس قدر لاعلم ہیں، یہ بھی نہیں جانتی کہ کون آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کس سے محبت کرتی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اور آپ مجھ سے اس طرح بات مت کریں۔ اوہ، اس نے ایک لمبی سانس بھر کر افسوس بھرے انداز میں گردن ہلائی۔ اتنی بے یقین کیوں ہیں آپ؟ میں بالکل بھی بے یقین نہیں ہوں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ جس کی محبت کے بارے میں آپ مجھے بتا رہے ہیں تو عدیل بھائی بھی اس کا ساتھ کیوں نہ دیں گے، وہ خالہ کو منا کر لے آئیں گے۔ اور اس کا لہجہ نم ہونے لگا تو اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر کھڑکی سے باہر جھانکنا شروع کر دیا۔ کتنی زود و رنج ہو رہی تھی وہ۔ اذان افریدی جو آہستہ آہستہ اس کے دل کی مسند پر براجمان ہو چکا تھا، وہ کتنے مزے سے واصف کی سچائیوں کا اسے یقین دلا رہا تھا۔ ہر شخص اس کا دشمن ہو چلا تھا۔ وہ کب سے عدیل بھائی کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئیں گے تو سارے مسائل ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے بھی اس کے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ گاڑی ٹھہر چکی تھی اور وہ پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ واصف نے بارہا مجھ سے پوچھا تھا کہ اذان، کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی کو اس قدر چاہیں لیکن دوسرے پر اس کا مطلق اثر نہ ہو؟ تو میں نے اس سے ہر بار یہی کہا کہ محبت زبردستی حاصل نہیں کی جاتی، بلکہ زبردستی حاصل کی گئی محبت محبت نہیں ہوتی، محض آپ کی ضد ہوتی ہے، کیونکہ محبت تو ایک نظر ہی میں حاصل ہو جاتی ہے، زور زبردستی کی ضرورت تو پڑتی ہی نہیں۔ واصف کہتا تھا، اذان میرے جذبے میں واقعی خلوص کی شدت نہیں ہے، اس لیے آج تک وہ کبھی بھی میرے آنے پر میری کسی بات پر مسکرائی نہیں، میرے جذبوں نے کبھی اس کو متاثر نہیں کیا۔ اذان کی گمبھیر آواز اس کی سماعتوں میں اتر رہی تھی اور اسے خود سے نفرت ہو چلی تھی کہ اس نے واصف کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اچھا ہوا کہ اسے خود ہی احساس ہو گیا، ورنہ آپ کی کم ہمتی اور آپ کی بے یقینی نہ جانے اور کتنی تباہیاں پھیلاتی۔ آخری جملہ وہ ذرا شگفتہ لہجے میں بولا۔ میرب نے دھیان ہی نہ دیا۔ میرب؟ اس کی دھیمی پکار پر میرب نے بہت دھیان سے اسے دیکھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اچانک اس پر نگاہ ڈالی، وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ میرب، جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نا، تو اس محبت میں وہ اپنا نقصان تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کا نقصان نہیں دیکھ سکتا جس کو وہ چاہتا ہے۔
میرب کچھ نہ سمجھ آنے والی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ آ جائے گا سمجھ چند لمحوں بعد۔ اذان نے گویا اس کا مذاق اڑایا۔ میرب جو کہ اس کی باتوں سے خاصی پرسکون ہو چکی تھی، اس کی اس بات پر ناراض ہو گئی اور پھر اس کے اتنا کچھ کہنے کے باوجود خاموش رہی۔ جس لمحے اس نے میرب کے گھر کے آگے گاڑی روکی، وہ تیزی سے اتر کر جانے لگی۔ میرب، اس کی پکار پر وہ ٹھہر گئی، لیکن اس سے نظریں ملانے سے گریز کیا۔ وہ تو اس کا چہرہ پڑھ لیتا تھا اور جو کچھ اس کے دل میں تھا وہ سب اس کا چہرہ عیاں کر رہا تھا۔ وہ رخ پھیرے دروازہ کھولے منتظر تھی کہ وہ کہے، عدیل خالہ کو منا کر ہرگز نہیں لائیں گے۔ ہر کوئی آپ کی طرح ارد گرد سے بے نیاز نہیں ہوتا۔ میرب نے مڑ کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اذان نے پوری سچائی سے سر ہلایا۔ میرب کے اندر ڈیر و سکون اترنے لگا۔ ایک گہری سانس بھر کر وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ لائیں، اب جو میرے لیے ہے وہ مجھے دے دیں، میں منتظر ہوں۔ کیا؟ اس نے حیرت و استعجاب سے اس کے متبسم چہرے کو دیکھا۔ وہ اقرار جو آپ نادرہ کے سامنے کر آئی تھیں، میں نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، وہ خود ہی سمجھ گئی تھی۔ کہنے کو تو اس نے روانی میں کہہ دیا، لیکن آخر میں زبان دانتوں تلے دبا لی۔ اذان کا جاندار کہکہ اس کے رہے سہے ہوش اڑانے لگا۔ وہ بلش ہوتی تیزی سے اپنے گھر کی جانب بھاگی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔